اس نے ہولے سے کنپٹیاں انگلی کی بوروں سے دبائیں، سر کا درد تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ بیزاری سے اس نے اپنے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، جانے کہ امبر کہاں رہ گئی تھی۔ ارم بھی نظر نہیں آ رہی تھی، وہ جو ہمیشہ اس طرح کی محفل کی جان ہوا کرتی تھی، آج سب سے زیادہ بیزار تھی۔ یہ اسپتال کی گیٹ ٹوگیدر تو اس کے لیے عذاب ہی بن گئی تھی۔ وہ تو یوں بھی ایسے تقریبات سے گھبراتی تھی، مگر ارم کی ضد کے آگے اسے ہتھیار ڈالنے پڑے تھے۔ اس پر سویٹ سی امبر کا اصرار، اسے آنا ہی پڑا تھا۔ ارے ڈاکٹر ساشا، آپ اتنی الگ الگ سی کیوں کھڑی ہیں؟ ڈاکٹر اسد کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر اس نے برا سمو بنایا تھا۔ اب یہ مسٹر چپک ہی جائیں گے۔ اس نے نظریں چرانے کی کوشش کی، وہ قریب بھی آ گیا تھا۔ ناچار اسے مسکرانا پڑا۔ آپ کی تو پلیٹ ہے ہی نہیں، ارے کچھ لیں نا۔ اس نے اخلاقاً اپنی پلیٹ اس کے آگے کر دی تھی۔ شکریہ، بس اصل میں اب میں گھر چلوں گی، رات کافی گہری ہو گئی ہے۔ شکریہ، بس اصل میں اب میں گھر چلوں گی، رات کافی گہری ہو گئی ہے، اور سب سے ملاقات بھی ہو گئی ہے۔ آپ نے امبر کو تو نہیں دیکھا؟ میں اصل میں اس کو ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے دوبارہ ادھر سے ادھر دیکھتے ہوئے اسد سے پوچھا۔ ابھی سے؟ ابھی تو موسیقی کا بھی انتظام ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ ویسے یوں بیزار بیزار سے بھی آپ اچھی لگ رہی ہیں۔ ہمیشہ کی طرح وہ پٹڑی سے اترتا جا رہا تھا۔ ساشا نے فوراً چہرے کے تاثرات بدل دیے۔ دیکھیے ڈاکٹر اسد، جی میں جانتا ہوں، اب پلیز میری بے تکلفی کی حدود پر لیکچر نہ دیجیے گا، اور ہاں، یہ جو چہرے پر نو لفٹ کا بورڈ فوراً لگا دیا نا، اس کو پلیز ہٹا دیں۔ وہ کچھ اس طرح بولا کہ ساشا کے ہونٹوں پر خود بخود مسکراہٹ دوڑ گئی۔ آپ بھی بس حد ہی کر دیتے ہیں۔ گال میں پڑتے ہلکے سے ڈمبل پر اسد کی نگاہیں پھنس کر رہ گئی تھی، اور پھر اس نے چپکے سے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ وہ اب تک ہنس رہی تھی۔ تو چلیں پھر، وہ بولا۔ کہاں؟ آپ سب سے مل چکی ہیں کیا؟ جی تقریباً۔ کیوں؟ وہ استفہامیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اپنے ایک پرانے دوست سے ملواتا ہوں، بڑی زبردست شخصیت ہے، نہ ملی تو ہمیشہ دکھ رہے گا۔ وہ ہنس دیا تھا۔ پلیز اسد، آج نہیں، اور ویسے بھی میں ہسپتال کے اسٹاف کے علاوہ کم ہی کسی سے ملتی ہوں۔ ارے تو پھر تو ملنا ہی پڑے گا، وہ یہاں پوسٹ ہو کر آیا۔ چلے کوئی عذر نہیں چلے گا۔ وہ ہولے سے مسکراتا وہ اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتا چل پڑا تھا۔ پلیز اسد، سچ ابھی نہیں، اگر کوئی نئی ڈاکٹر ہیں تو یہ بالکل مناسب وقت نہیں ہے ان سے ملنے کا، کل ڈیوٹی پر مل لوں گی۔ ابھی تو سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، امبر مل جائے تو گھر چلی جاؤں، وہ لجاجت سے بولی تھی۔ ہرگز نہیں، چلیں جلدی قدم اٹھائیں۔ وہ سنی انسنی کرتے چلا جا رہا تھا۔ یہ لڑکا بھی نا، بس سنتا ہی نہیں کسی کی۔ وہ سویٹ سے شخص کا دل نہ توڑ سکی۔ بڑے مان سے بات کرتا تھا وہ، اور پھر ان لوگوں کے ہجوم میں سب سے ہیلو ہائی کرنے پر مجبور تھی۔ سو اسد سے چند قدم پیچھے رہ گئی تھی۔ اس نے گھبرا کر اسد کو ڈھونڈنا چاہا، اور نگاہ جیسے پلٹ کر آنا ہی بھول گئی تھی۔ دل پہلو میں زور سے دھڑکا تھا، پل بھر کو سانس سینے میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ نگاہ کسی کی کشادہ پشت پر جم کر رہ گئی تھی۔ سائق؟ دل نے ایک بھولا بسرا نام دہرایا تھا، پھر وہ کسی آنی سے خود ہی ہنس دی۔ میں بھی کتنی پاگل ہوں، اب بھی اتنے برس بعد بھی ہر شخص میں اس کی پرچھائی تلاش کرتی ہوں۔ اس نے دھیرے سے ماتھے پر چپت لگا کر اپنے آپ کو سرزنش کی۔ اب تو سنبھل جا لڑکی، ورنہ دماغ بھی خراب ہو جائے گا۔ سینے میں رکا دل پھر دھڑکنا شروع ہوا تو معمول کی سانس بھی بحال ہو گئی تھی۔ کدھر کھو گئی ہیں آپ؟ اسد نے چٹکی بجا کر اسے متوجہ کیا تو وہ چونک گئی۔ اسد اسے لیے اسی شخص سے چند قدم کے فاصلے پر جا رکا تھا، اور ساشا پل بھر میں جان گئی تھی کہ وہ اس شخص سے ہی ملوانے جا رہا تھا۔ اس کے قدم مزید سست پڑ گئے تھے۔ ساشا کی چھٹی حس اسے آگے بڑھنے سے روک رہی تھی۔ دل کو عجیب سی بے چینی کا احساس تھا، جیسے کچھ ہونے والا تھا، جیسے زندگی اپنے معمول کی محور سے ہٹنے والی تھی۔ اسد پلیز پھر کبھی صحیح، میری طبیعت واقعی خراب ہو رہی ہے۔ اس کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری تھے۔ آئیں بھی؟ اسد اس کی کلائی تھام کر آگے بڑھ آیا۔ سائق یار، اور اسد کے منہ سے نکلا نام ساشا کے لیے سرپرائز ثابت نہ ہوا تھا۔ اس کے دل نے تو سائق کو پہلے ہی پہچان لیا تھا، بس دماغ ہی اس نام کو اپنی یادداشت سے محو کرنے کی صحیح کرنے میں لگا ہوا تھا۔ وہ اب مڑ کر ان کی جانب متوجہ ہو رہا تھا۔ ساشا نے دھیرے دھیرے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ اسے پہچان چکا تھا۔ اگرچہ وہ جانتا تھا کہ ساشا اس تقریب میں ہوگی، مگر پھر بھی لمحے بھر کو وہ ساکت رہ گیا تھا۔ یہ گہری جھیل سی آنکھیں اسے بھولی ہی کب تھی۔ وہ بے خود سا اسے دیکھتا چلا گیا۔ یہ ڈاکٹر سائق ہیں، اور یار یہ ڈاکٹر ساشا ہیں۔ سائق نے درمیان سے ٹوک دیا۔ اس کا بھاری لہجہ ایک مانوس سرگوشی بن کر ساشا کے کانوں میں ابھرا۔ ہیں؟ یعنی کہ تم جانتے ہو ساشا کو؟ اسد نے حیرت سے ان کو دیکھا۔ اب کی بار سائق نے قبرو اٹھا کر استفہامیہ نگاہوں سے ساشا سے اسد کا جواب طلب کیا۔ وہ اب بھی یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں اسے گڑبڑا کر ساشا نے نظریں جھکا لی۔ ساشا؟ اسد پوچھ رہا تھا۔ بتاؤ ساشا، کیا ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ سائق کے گمبھیر لہجے نے ایک بار پھر ساشا کے دل کی دنیا میں تلاطم سا برپا کر دیا تھا۔ کیا چاہتا تھا یہ شخص آخر؟ غصے کی ایک لہر اس کے تمام وجود کو گھیرے میں لے گئی تھی۔ ہم پہلے بھی سرسری سے مل چکے ہیں، کچھ سال پہلے۔ اس نے سائق سے نظریں چرا کر اسپاٹ لہجے میں اسد کو بتایا تو سائق تنزیہ سا مسکرا دیا تھا۔ وہ روح تک گھائل ہو گئی تھی اس مسکراہٹ سے۔ کتنا گھٹیا تھا یہ شخص!
ہر الزام کا مستحق ہونے کے باوجود اس پر طنز کر رہا تھا، اسے آگ لگ گئی تھی۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، مگر افسوس کہ میں مزید آپ کی صحبت کا لطف نہیں اٹھا سکتی۔ اجازت چاہوں گی۔ وہ طنز کرتی پلٹ کر جانے لگی تھی کہ اس کی کلائی سائق کی مردانہ گرفت میں آ گئی تھی۔ نازک کلائی پر بھاری مردانہ گرفت میں کہیں کھو سی گئی تھی۔ ہاتھوں کا مانوس لمس اس کی روح تک کو سلگا گیا تھا۔ ساشا نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا۔ ایسے بھی کیا جلدی ہے؟ اتنے سال بعد ملے ہیں، کچھ دیر تو رکیے۔ اجنبی جملوں کے بیچ ڈوبتے ابھرتے شناسا لہجہ ساشا کو ساکت کر گئے تھے۔ اس نے بازو مروڑ کر کلائی چھڑانے کی کوشش کی، مگر مضبوط گرفت میں پکڑا ہاتھ کسی ننھی چڑیا کی طرح پھڑ پھڑا کر رہ گیا۔ سائق نے جتاتی نگاہ اس کے چہرے پر ڈال کر دانستہ ہاتھ چھوڑا تھا۔ سوری اسد، میں مزید نہیں رک سکوں گی۔ وہ سائق کو نظر انداز کر کے حیران سے اسد سے مخاطب تھی، جو اب بھی ان دونوں کے درمیان ہونے والے مکالمات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ساشا، وہ کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا مگر وہاں مزید رکنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ کچھ سنے بنا ہی بھاگ کر ہال سے باہر آ گئی۔ لمبے سانس لیتی اس نے دیوار کا سہارا لیا۔ دل میں مچی ہلچل کو نظر انداز کیے وہ واپس جانے کا طریقہ سوچنے لگی۔ وہ امبر کے ساتھ آئی تھی۔ کاش میں اپنی کار لے آئی ہوتی، اس نے درد سے پھٹتے سر کو دباتے ہوئے سوچا۔ سائق سے ملاقات نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے اپنے تمام تر شعوری کوشش سے اسے واپس دل کے تہہ خانوں میں پھینکنا چاہا۔ تو کیا ہوا جو اس سے ملاقات ہو گئی؟ ہم دونوں ایک ہی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، کبھی نہ کبھی تو ملاقات ہونی ہی تھی، پھر اب کیوں نہیں؟ گزرتے 3 سالوں کی اذیت وہ اپنے دل و دماغ سے محو کر چکی تھی۔ وہ اپنے آپ کو سمجھانے لگی۔ اس نے اپنی بے وقوفی پر اپنے آپ کو ملامت کی۔ وہ اب 3 سال پہلے والی ساشا نہیں تھی۔ ظالم حالات نے اسے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ اندر سے آتے ہال کے شور نے ایک بار پھر اس کی توجہ گھر جانے کی مشکل پر مبذول کرائی۔ اس نے کار پارکنگ کی طرف دیکھا، شاید کوئی ٹیکسی کھڑی دکھائی دے جاتی۔ رات بھی تو کتنی ہو چکی تھی۔ وہ کچھ خوفزدہ سی ہو گئی تھی۔ چلو میں تم کو چھوڑاؤں۔ کندھے پر کسی کا بھاری ہاتھ کا لمس اور کانوں میں متھم سی سرگوشی اس کے لیے بالکل غیر متوقع تھی۔ اس کی چینخ نکل گئی۔ عقل ٹھکانے ہیں آپ کی؟ جان ہی تو نکال دی میری۔ وہ غصے سے اس پر پلٹی۔ دل کتنی بری طرح دھڑک رہا تھا۔ گال غصے اور خوف سے تمتما اٹھے تھے۔ سائق ہولے سے مسکرایا دیا۔ بالکل پرانی والی ساشا لگ رہی ہو۔ کچھ دیر پہلے کی ملاقات سے تو مایوس ہو گیا تھا۔ یوں محسوس ہوا تھا جسے اتنے سال میں ساشا کی شبیہ دل میں لیے پھرتا رہا ہوں۔ وہ شاید کہیں ان ماہوں سال کی گردش میں کھو کر تو نہیں رہ گئی؟ مگر نہیں، تم تو ویسی ہی ہو جیسے میرے من میں تمہاری تصویر تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح لفظوں کا سحر اس کے گرد پھیلا رہا تھا۔ وہ میسمرائز سے سن رہی تھی۔ اس کی نگاہوں کی تپش اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے آپ کو اس سحر سے نکالا۔ یہ خوبصورت جملے کسی بھولی کم عمر معصوم سی لڑکی کے لیے رکھ چھوڑے جو اب بھی انجان خوبصورت جذبے دل میں رکھتی ہو۔ میں اس منزل سے عرصہ ہوا گزر آئی ہوں، وہ تلخی سے کہتی ہوئی ذرا فاصلے پر کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم ایک منزل پر ٹھہرنے والوں میں سے نہیں ہو، مگر میں ان لوگوں میں سے ہرگز نہیں جو روز ایک نئی منزل کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، ہر نئے دن کے ساتھ ایک نیا گھروندہ بنانے کے لیے چل دیتے ہیں۔ ساشا دل ملا کر رہ گئی۔ کتنا دھوکے باز اور دوگلا تھا یہ شخص، کس آسانی سے سارے الزام اس کے سر پر رکھ کر دھر کر اپنا دامن صاف بچا گیا تھا۔ اس نے نفرت بھری نگاہ سائق پر ڈالی اور سواری کا انتظار چھوڑ کر پیدل ہی چل پڑی۔ کوئی نہ کوئی سواری مل ہی جاتی۔ سیدھی طرح میری ساتھ گاڑی تک چلو۔ تماشا بننے کا شوق کب سے ہو گیا تم کو؟ سائق کی سخت آواز اسے زہر لگ رہی تھی، مگر وہ کہہ صحیح رہا تھا۔ رات کی ڈیوٹی کے چپڑاسی اور وارڈ بوائے وغیرہ اب ان کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ سجی سوری سی ساشا ان کی نگاہوں کا مرکز بن رہی تھی۔ سائق نے دانت پیسے۔ سیدھی طرح میری گاڑی میں چل کر بیٹھو۔ اس نے پاس سے گھور گھور کر گزرتے لڑکوں کو خونخوار نگاہوں سے دیکھا اور اسے بری طرح جھڑک دیا۔ وہ خوفزدہ سی ہو کر اس کے ساتھ ہو رہی۔ سائق نے گہرا سانس سینے میں بھرا اور اپنی گاڑی کی طرف چل پڑا۔ گاڑی کس طرف موڑ لوں؟ کہاں رہتی ہو اب؟ وہ کار سڑک پر لا کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ خیالوں میں گم وہ بری طرح چونک گئی۔ آج برسوں بعد وہ اپنے آپ کو محسوس کر رہی تھی۔ اس نے کوسا اپنے وجود کو جو اب بھی اس دھوکے باز کے وجود سے تحفظ حاصل کرنے کا متمنی تھا۔ اس کی آواز پر ساشا سوچوں سے نکل آئی تھی جہاں پہلے رہتی تھی۔ وہ بنا کسی تاثر کے اسپاٹ لہجے میں بولی، کیا اب بھی آنٹی کے ساتھ رہتی ہو؟ شوہر سے ناراضگی ہو گئی ہے یا پھر وہ گھر داماد بن چکا ہے؟ تھا تو وہ کچھ فضول سا انسان۔ سائق کی مذاق اڑاتے ہنسی اس نے اگنور کر دی۔ میں اب امی کے ساتھ رہتی ہوں، بلال مجھے اپنی زندگی سے نکال چکا ہے، مجھے طلاق ہو چکی ہے۔ سرد جذبات سے آری لہجے میں کہا ایک جملہ زمانے کا درد لیے ہوئے تھا۔ سائق ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ مجھے واقعی افسوس ہوا ساشا، میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا تھا۔ وہ دھیرے سے بولا۔ افسوس کس بات کا مسٹر سائق؟ یہ کہ میں ایک بار پھر ایک مرد کے ہاتھوں رسوا ہو گئی، یا پھر اس بات کا کہ اب جب کہ میں شادی شدہ نہیں ہوں تو آپ کے وجود کو مجھ سے خطرہ لاحق ہو گیا کہ میں پہلے کی طرح پھر سے آپ پر مر مٹوں گی؟ آپ تو مجھے طلاق یافتہ جان کر اور بھی مشکوک عورت سمجھ رہے ہوں گے۔ افسوس میری طلاق کا سن کر ہوا یا پھر لفٹ دینے کا؟ جملے تھے یا زہر میں بھرے تیر؟ سائق سڑک سے نظریں ہٹا کر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کتنی سخت دل تھی یہ لڑکی، کہاں کھو گئی تھی اس کی بھولی سی معصوم سی نٹکھٹ سی ساشا؟ اس نے نظریں دوبارہ سڑک پر مرکوز کر لی۔
ہاں مگر تب بھی وہ کہاں معصوم تھی، وہ ساشا بھی تو شاید اس کے اپنے ذہن کی تخلیق تھی، ورنہ چھوڑ کر جانے والی بھی تو وہی تھی۔ ساشا کا اصل روپ تو اس نے تبھی 3 سال پہلے دیکھ لیا تھا جب وہ اسے تڑپتا چھوڑ کر بغیر کوئی وجہ بتائے بلال کے سنگ بھولی تھی۔ کتنا تڑپا تھا وہ، مگر ساشا نے تو جیسے اسے بھلا ہی دیا تھا۔ سائق کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا ان یادوں سے، روح کی تمام کڑواہٹ اس کے جملوں میں سمٹ آئی تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کیا تمہارے شوہر کو بھی تمہاری سیلانی طبیعت کا اندازہ ہو گیا تھا؟ تمہاری منزل بدلنے کی عادت کا علم ہو گیا تھا کیا اسے؟ یا تم کو پھر کوئی اور پسند آ گیا تھا؟ وہ بری طرح تلخ ہو گیا۔ الفاظ کی برچھیاں ساشا کی روح تک کو گھائل کر گئی تھیں۔ یہ شخص اب بھی اس کو الفاظ سے اپنی حرکات سے دکھی کرنے کی سکت رکھتا تھا۔ اس کے الفاظ اب بھی ساشا کے لیے اہم تھے۔ کیوں اتنی پاگل تھی وہ؟ کب عقل آئے گی اسے؟ کیا اتنا کچھ سہنے کے باوجود بھی وہ ان کو سمجھ نہیں پائی تھی؟ اور کتنی اذیت برداشت کرنا چاہتی تھی وہ؟ آنسوؤں کا پھندا اس کے حلق میں پھنس گیا تھا، آنکھوں میں آتی نمی اس نے آنکھیں موند کر چھپا لی تھی۔ جذبات کا تناؤ سائق کے ماتھے پر ابھرتی رگوں سے بھی حویدہ تھا۔ اس کے تمام تر توجہ اب سڑک پر مرکوز تھی۔ اتنے تلخ جملے کہہ کر کسی کو نیچا دکھانا اسے زیب نہیں دیتا تھا۔ اس نے سوچا گہری خاموشی میں صرف انجن کی آواز کار کا ماحول عجیب سا بنا رہی تھی۔ اس نے ایک اچٹتی سی نظر ساشا کے جھکے سر پر ڈالی تھی، بے چینی سے لب کو چلتی، آنکھوں کی نمی چھپاتی، اپنے بکھرے جذبات پر قابو پانے کی صحیح کرتی۔ وہ نازک سی لڑکی اب بھی بھلا اس کے دل پر قابض تھی۔ ساشا کی بھمرا صرف طبیعت کے بارے میں جاننے کے باوجود وہ آج بھی اسے دل سے نکال نہ پایا تھا۔ یوں اس کو اذیت میں دیکھ کر اس کا دل موم ہو گیا۔ سوری ساشا، مجھے یہ سب کہنے کا کوئی حق نہیں، مجھے اس کا افسوس ہے، اور اپنے شریک حیات کا انتخاب کرنا تمہارا حق ہے۔ میں نے اگر کچھ کہا تو شاید جذبات کے رو میں بہہ کر کہا۔ گاڑی اس کے گھر کے گیٹ کے سامنے روکتے ہوئے وہ بولا، بالکل صحیح کہا آپ نے، اور ویسے بھی آپ کے اپنے اعمال آپ کو کسی پر الزام لگانے کی اجازت نہیں دیتے۔ میں نے تو تمام رسم و رواج کے ساتھ شادی کی تھی، آپ نے جو میرے ساتھ کھیل کھیلا وہ کیا تھا؟ کبھی اس کا بھی سوچا آپ نے؟ نہیں نا؟ مسٹر سائق شیشے کے گھر میں رہ کر پتھر نہیں پھینکا کرتے۔ وہ کار کا دروازہ زور سے بند کرتی اندر جا چکی تھی۔ سائق حیران سا دیکھ رہا تھا، وہ اب بھی وہاں ہی بیٹھا تھا۔ یہ سب کیا کہہ رہی تھی وہ؟ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ کتنی عجیب تھی یہ لڑکی بھی، کتنا چاہا تھا سائق نے اسے، ٹوٹ کر اپنے ہر رشتے سے بڑھ کر، اور اس نے چند دن دل لگی کر کے اسے چھوڑ دیا تھا، اسے تفریح کا ذریعہ سمجھ کر استعمال کیا، اور پھر کسی ٹوٹے ہوئے پرانے کھلونے کی طرح اسے پھینک دیا تھا، اور آج وہ تمام الزام اس کے سر پر رکھ رہی تھی۔ اس نے ناسمجھی سے سر ہلایا اور گاڑی زن سے اڑا، اور بڑے آنی گیٹ کے اس پار کھڑی ساشا نے سر گیٹ سے ٹیک دیا۔ وہ جتنی دیر باہر کھڑا رہا، ساشا کا دم حلق میں اٹکا رہا، اس کی آہٹ پر ساشا کے کان لگے تھے، شاید وہ ابھی اس کی منتظر تھی، مگر وہ جا چکا تھا۔ ساشا سسک اٹھی تھی۔ کیوں آئے ہو تم میری زندگی میں واپس سائق؟ کیوں؟ میں نے بڑی مشکلوں سے اس ٹوٹے وجود کو سمیٹا تھا، اسے دوبارہ نہ بکھیرو۔ ذہن کے دریچے سے آتی کچھ کھٹی میٹھی یادیں ساشا نے دل کے پٹ بند کر کے اندر آنے سے روک دی۔ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ ان چند حسین یادوں کے تعاقب میں بھاگتے کتنے تلخ دل اور روح کو چیر کر رکھ دینے والے زخم چھپے تھے؟ وہ دوبارہ اپنے وجود کی اس توڑ پھوڑ کی اجازت کسی کو نہیں دے سکتے تھے، سائق کو بھی نہیں۔ بہت عرصہ لگا تھا اسے اس لاش کو دوبارہ زندہ ہستی کی صورت لانے میں۔ وہ تھکے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چلتی تھی۔ گال پر تمانچے کی شدت سے وہ بلبلا اٹھی۔ کس کے خوابوں میں گم سوئی پڑیاں محترمہ؟ بلال کی آواز پر وہ کانپ کر اٹھ بیٹھی، تکلیف سے آنکھوں میں پانی اتر آیا تھا۔ یہ ٹسوے کسی اور کے لیے رکھ چھوڑو جو ان سے متاثر ہوتا تھا، جو تم کو چھوڑ کر چلتا بنا، اور میرے ناشتے کا بندوبست کرو، مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ وہ پلنگ کو ٹھوکر مارتا کمرے سے جا چکا تھا۔ سن کرتے گال کو سہلاتے ہوئے اس نے پاؤں چپل میں ڈالے، دو موتی آنکھ سے ٹوٹ کر گالوں پر پھسل گئے تھے۔ ناشتہ میز پر رکھ کر اس نے بلال کو ہولی سے آواز دی اور خود کچن سے چائے لانے کے لیے مڑ گئی۔ تم جلدی اٹھ جایا کرو جانو، یا تمہیں نیند کے وادی میں گم دیکھ کر مجھے جلن ہونے لگتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تم اب بھی اس کمبخت کے سپنے دیکھتی ہو۔ بلال نے اس کی کمر میں باہیں حائل کر کے لاڈ سے کہا۔ وہ یوں ہی بے جان بت کی مانند اس کی جانب پشت کیے کھڑی رہی، جانتی تھی اگر اس کے بازو جھٹکے گی تو مزید مار پڑ سکتی تھی۔ یہ سب پہلی بار تو نہیں ہو رہا تھا؟ ناراض ہو؟ چلو گال میری طرف کرو، میں پیار کر دیتا ہوں۔ ارے بابا معاف کر دو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ بس کیا کروں، یہ حسد، یہ غصہ مجھے دیوانہ بنا دیتا ہے۔ وہ یوں ہی بولتا تھا ہمیشہ، یہ تو روز کا قصہ تھا۔ آپ ناشتہ کریں، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ وہ دھیرے سے اسے پرے دھکیل کر جانے لگی تو اس نے سختی سے ساشا کی کلائی تھام لی۔ درد کی ایک لہر اس کے بازو تک اٹھی تھی۔ نہیں پلیز پلیز۔ وہ خوفناک حد تک پیلی پڑ گئی تھی، دیدے پھیل سے گئے تھے، اور پھر وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ یا تپائی اور بیڈ کے درمیان پھنس کر درد کر رہا تھا۔ نیند پوری طرح کھل چکی تھی، ماتھا پسینے سے تر تھا۔ اس نے درد کرتے ہاتھ کو سہلایا اور پانی پینے کے لیے اٹھ گئی۔ کیا یہ ڈراؤنے خواب کبھی اس کا پیچھا نہ چھوڑیں گے؟ بڑی بدتمیز ہو تم، کل رات بغیر بتائی چلی آئیں، جانتی ہو کتنی دیر تم کو تلاش کرتی رہی ہوں۔ وہ تو شکر ہے ڈاکٹر اسد مل گئے، ورنہ شاید تمام رات میں شاید تمہیں ڈھونڈتی ہی رہتی۔
ڈاکٹر امبر ڈیوٹی روم میں داخل ہوتے ہی شروع ہو گئی تھی۔ اسٹیتھوسکوپ اس نے میز پر پھینک دیا تھا۔ میں اصل میں بس مجھے کوئی تمہاری کہانی نہیں سنی۔ یا اللہ، تمہاری وجہ سے پورا 1 گھنٹہ ڈاکٹر اسد کو برداشت کرنا پڑا تھا مجھے۔ سچ ساشا، مجھے تو لگتا ہے اس شخص کے پورے وجود کے ارد گرد گوند لگی ہوئی ہے، قسم سے ایسا چپکتا ہے کہ بس۔ امبر نے سڑی ہوئی شکل بنائی تو ساشا کو ہنسی آ گئی۔ خیر، اب اتنا بھی برا نہیں ہے، تھوڑی سی لفٹ کروا دیا کرو نا، کیا حرج ہے؟ اچھا جی، تو آپ بھی یہ کام کر لینا، ہم مسکینوں کی جان چھوٹ جائے گی۔ بائی دا وے، موضوع بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی اپنی رات کی غلط حرکت کی وضاحت پیش کرو، ورنہ پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امبر اسے بخشنے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھی۔ سزا ہی سنا دو، کیونکہ وضاحت تو کوئی خاص نہیں ہے، بس رات کافی ہو چکی تھی اور میرے سر میں شدید درد تھا۔ تم کو بہت تلاش کیا، مگر تم جانے کہاں چھپی بیٹھی تھی؟ ارے ہاں، اس وقت اچانک ایمرجنسی آ گئی تھی، بچے کا سر پھٹ گیا تھا، ڈاکٹر ارم جا رہی تھی مگر میں بھی ساتھ چل دی، ٹانکے لگانے پڑے تھے۔ امبر کو ایک دم یاد آیا تھا۔ بس تو پھر میں گھر چلی آئی۔ گھر چلی آئی؟ رات کے 12 1 بجے کون سی شاہی سواری آپ کے لیے کھڑی تھی؟ پتہ پریشانی سے ادموئی ہو گئی تھی میں، اس لیے اب سزا کے طور پر جلدی سے پیزا منگواؤ، کیونکہ آج شام کی ہماری ڈیوٹی اور میں دوپہر کا کھانا بھی کھا کر نہیں آئی تھی۔ کیوں نہیں کھایا؟ حالانکہ تم تو آج لیٹ بھی آئی ہو، ساشا نے شرارت سے اسے ٹوکا۔ اس لیے کہ میڈم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں فجر کے وقت گھر پہنچی اور ابھی کچھ دیر قبل ہی تو میری آنکھ کھلی ہے۔ امبر نے کچھ زیادہ ہی وقت بڑھا دیا تھا۔ فجر تک؟ ساشا ہنستی۔ زیادہ باتیں بنانے اور دانت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے وارڈ بوائے کو بلوایا، جلدی سے آرڈر اور پیسے دے دو اسے، وہ لے آئے گا۔ امبر پھیل کر لمبے والے صوفے پر بیٹھ چکی تھی، پاؤں سامنے والی میز پر رکھ دیے تھے، وہ واقعی تھکی ہوئی تھی اور خالی پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ اچھا بابا، منگواتی ہوں، مگر تم تو تمیز سے بیٹھو، یہ ہسپتال ہے، کوئی آپ کا ڈرائنگ روم نہیں ہے۔ وہ پرس سے پیسے نکالنے لگی۔ امبر نے سنی انسنی کر دی۔ اچھا ساشا، یہ تو بتاؤ کہ تم گھر پہنچی کیسے؟ امبر کو ایک دم دوبارہ خیال آ گیا۔ پیسے نکالتی ساشا کے ہاتھ لمحے بھر کے رک گئے۔ کوئی نئے ڈاکٹر آئے ہیں، انہوں نے زبردستی لفٹ دی تھی۔ وہ پھر پرس میں جھانکنے لگی۔ ہیں؟ سچ کہو؟ یعنی کہ ڈاکٹر سائق؟ ابے یار، آخر کہ ہر دفعہ تم ہی کیوں؟ میری تو قسمت ہی خراب ہے، کیا حرج ہو جاتا جو تمہاری جگہ وہ مجھے لفٹ دے دیتے؟ امبر تعصب سے سر ہلانے لگی۔ ان چند دنوں میں ہی ڈاکٹر سائق کی وجاہت کی دھوم مچ گئی تھی۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا کسی سے بھی لفٹ لینے کا، اگلی مرتبہ کبھی دوبارہ موقع آیا تو تمہارا نام لے دوں گی۔ ہاں ہاں ضرور۔ وہ بیچارے کیا جانتے ہوں گے تم کتنی آدم بیزار ہو۔ اچھا یہ تو بتاؤ وہ تھے کیسے؟ سنا ہے کافی خوبصورت بندہ ہے اور نیچر کا بھی بہت اچھا ہے، سنا ہے بڑے فرینڈلی سے ہیں اور یہاں پہلے بھی کام کر چکے ہیں، وہ فل رپورٹ رکھے ہوئی تھی، پتہ ہے؟ کیا تم کو یہ سب کب سے پتا؟ ابھی 2 دن ہی تو ہوئے ہیں تمہیں اسے جوائن کیے ہوئے۔ امبر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ تم کو بھی تو پتا ہے، پھر مجھے کیوں نہیں؟ ساشا نے اسے چھیڑا۔ بڑی گھنی ہو اور پوز یوں کرتی ہو جیسے کچھ جانتی ہی نہیں ہو، جلدی اپنی پوری معلومات مجھ سے شیئر کرو۔ یہ پیسے تو دے دوں وارڈ بوائے کو، کھانا آنے میں دیر لگ جائے گی۔ بھاڑ میں گئے پیسے اور کھانا، جلدی سے بتاؤ تم ان سے کیسے واقف ہو؟ امبر کچھ ماہ پہلے اس اسپتال میں پوسٹ ہو کر آئی تھی، وہ اتنی ملنسار طبیعت کی مالک تھی کہ ہر ایک سے دوستی ہو چکی تھی اس کی۔ سوگوار سے دھیما مسکراتی ساشا اسے بہت اچھی لگی تھی اور انسانوں سے ڈری ہوئی ساشا نے عرصے بعد ارم کے علاوہ کسی اور سے دوستی کی تھی۔ اچھا، وہ جو تم ابھی بھوک سے مر رہی تھی وہ کیا ہوا؟ امبر بھوک کی بے حد کچی تھی۔ ہیں؟ ہاں یہ تو ہے۔ اچھا جلدی سے منگوا لو اور پھر تفصیل سے بتاؤ کہ تم ڈاکٹر سائق کو کیسے جانتی ہو؟ امبر، میں اس ہاسپٹل میں پچھلے 4 سال سے کام کر رہی ہوں۔ جب میں نے ہاؤس جاب کے لیے جوائن کیا تھا تو ڈاکٹر سائق یہاں جونیئر رجسٹرار تھے، کچھ عرصہ ان کے ساتھ گزرا تھا، پھر وہ چلے گئے تھے۔ کتنی آسانی اور سادگی سے اس نے اپنے تمام جذبات کی نفی کر دی تھی، محبت کے ان لمحات کو 0 سے ضرب دے کر ان کو بھی 0 کر دیا تھا۔ وہ دکھی سا مسکرا دی۔ ارے کمال ہے، یہ تو بڑے مزے کی بات ہے۔ اچھا، وہ بولی جا رہی تھی اور ساشا سوچو کے گرداب سے بچنے کے لیے اس کی باتوں میں کھو گئی۔ سائق نے نظر گھما کر کمرے کا جائزہ لیا۔ آج وہ پہلے دن یہاں آ کر بیٹھا تھا، یہ آفس اس کے لیے دوبارہ سے ڈیکوریٹ ہوا تھا۔ آج دوبارہ یہاں آ کر کتنے ہی پرانے لمحے دماغ کی اسکرین پر ابھر رہے تھے۔ اس نے آنکھیں موند کر سر کرسی سے ٹیک دیا۔ میں آئی کم ان سر؟ دروازے کے پار سے لڑکی کی آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ یس۔ اجازت ملنے پر بھی وہ اب تک وہاں ہی کھڑی تھی، یا تو کمرے کے گمبھیر ماحول سے گھبرا رہی تھی یا سائق کی باروب شخصیت سے۔ آخر وہ ان کا پروفیسر تھا۔ اندر آ جائیے، میں نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ مدھم سے مسکراہٹ کے ساتھ وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ لڑکی گھبرا کر 1 قدم پیچھے ہٹ گئی اور اب مڑ کر باہر کی جانب دیکھ رہی تھی، شاید باہر اس کے ساتھ ہی کھڑے تھے۔ اندر آئیں ڈاکٹر صاحبہ۔ سائق کی باروب آواز پر اس نے گھبرا کر دوبارہ اندر دیکھا اور پھر کسی نے زور سے اسے دھکا دے دیا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئی پاس پڑی کرسی سے ٹکرا کر کرسی پر ہی گر گئی۔ سائق کو ہنسی تو بہت آئی مگر دبا گیا۔ میں آپ کو کرسی کی آفر کرنے والا ہی تھا۔ چلیں اچھا، وہ آپ خود ہی بیٹھ گئیں۔ وہ اپنی کرسی پر دوبارہ بیٹھ گیا۔ جی نہیں، وہ میں تو گر گئی تھی سر۔ لڑکی جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ کسی کام سے آئی ہیں کیا؟ سائق نے اس کی بدحواسی کو نظر انداز کیا۔ جی سر، آپ کی کلاس ہے ہمارے ساتھ۔
میرا مطلب ہے ہم سب کو کوئی بتا ہی نہیں رہا کس مریض کی ہسٹری لینی ہے. وہ آپ تو سخت ہے نا مریضوں کے معاملے میں. نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا. آپ ہیں تو اچھے مگر او ہو سر مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے. وہ بولی جا رہی تھی مگر سائق سن ہی کب رہا تھا. اس کا ذہن تو کتنے سال پیچھے کا سفر کر رہا تھا. کچھ ایسی حونک سی حرکات کرتی تھی ساشا بھی جب اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی. اتنی ہی معصوم اتنی ہی بھولی سی لڑکی تھی وہ جس کو دیکھ کر دل نے پہلی بار کسی کی تمنا کی تھی. سامنے کھڑی لڑکی جسے ساشا کی شبیہ لے رہی تھی. اس نے سر جھٹک کر اس کے خیالات سے ذہن چھڑانے کی کوشش کی. بھول گیا کہ ساشا جو کچھ پوز کرتی تھی وہ ہرگز نہ تھی. وہ کتنی چالاک بھونرا صرف لڑکی تھی اسے بہتر کون جان سکتا تھا. پیار کرنے کے باوجود نارسائی کی کڑواہٹ اس کے تمام وجود میں سرایت کر گئی. آپ چلے میں آتا ہوں. وہ سختی سے لڑکی سے بولا تو وہ جلدی سے جانے کے لیے مڑ گئی. اور ہاں ایک بات اور ان بیوقوفانہ حرکات سے پرہیز کریں. اب آپ ڈاکٹر بن چکی ہیں ذمہ داری سے کام کیا کریں. نہ چاہتے ہوئے بھی سوچو کہ تلخی اس کے لب و لہجے میں اتر آئی تھی. سرخ چہرہ لیے وہ بیچاری جھپاک سے کمرے سے باہر نکل گئی. دفع ہو تم سب. آئندہ وہ آئیں نہ آئیں میری بلا سے. میں ہرگز اس چنگیز خان کے منہ لگنے والی نہیں. لے کر خواہ ڈانٹ پڑوا دی. باہر نکلتے ہی کرن اسرار اپنے دوستوں سے لڑ پڑی تھی. کلاس لے کر سائق نے تمام وارڈ کے ڈاکٹرز جو ڈیوٹی پر تھے ان کو اپنے کمرے میں میٹنگ کے لیے بلوایا تھا. وہ اپنے اصولوں سے سب کو آگاہ کر دینا چاہتا تھا. اب خود ہی وہ ان کے کمرے میں ہی چلا آیا تھا اور عورتوں کے وارڈ سے آتی ساشا اس کو کمرے میں دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی. سائق نے آہٹ پر نظر اٹھا کر اسے دیکھا. ایک ناگوار سا تاثر ساشا کے چہرے پر ابھرا جسے اس نے چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی. آ جائیں. سائق کی آواز پر وہ جان بوجھ کر واپسی کے لیے پلٹی تھی. ڈاکٹر ساشا آپ ذرا آگے بیٹھیے تاکہ بات بآسانی سن سکیں. میں کچھ ضروری باتیں کرنا چاہ رہا ہوں سب سے. اسے واپس پلٹتا دیکھ کر وہ بول اٹھا. مگر ساشا سنی انسنی کرتی باہر نکل گئی. سب حیرانی سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے. سائق کا منہ سرخ ہو گیا. وہ لمبے لمبے ڈگ پھڑتا تیزی سے اس کے پیچھے نکل آیا. تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ کوئی مہارانی ہو یا نواب زادی ہو؟ یوں میری بے عزتی کر کے تم جا نہیں سکتی. وہ اس کے سر پر کھڑا چینخ رہا تھا. اپنے نخرے اور اپنی بدمزاجی اپنے گھر کی حدود میں رکھو. یہ ہسپتال ہے اور میں تمہارا باس ہوں. آئندہ اگر تم نے اس طرح کی حرکت کی اور مجھے میری کولیگز کے سامنے بے عزت کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا. سمجھی تم؟ وہ غصے میں قرادہ تقریباً اس کے اوپر ہی چڑھایا تھا. وہ گھبرا کر پرے کو ہونے لگی مگر اپنے حواس پر قابو پانے کی بھرپور صحیح کر رہی تھی. وہ اب دوبارہ اس خوف کو اپنے آپ پر قابض نہیں ہونے دے گی. میں آپ کی غلام یا نوکرنی ڈاکٹر ہوں. میری طبیعت صحیح نہیں تھی اور اگر میں بیمار ہوں گی تو میں ضرور جاؤں گی. مجھے آپ کسی بھی حکم کی تعمیل پر مجبور نہیں کر سکتے. اپنے بڑھتے ہوئے خوف پر قابو پانے کے لیے جانے کیا اوٹ پٹانگ بول رہی تھی. ساشا. وہ دھاڑا. یہ لڑکی اس کا صبر آزما رہی تھی. سائق نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر عقل دلانا چاہی. اپنی طرف بڑھتے ہاتھ غصے سے تل ملاتا چہرہ. وہ ایک خوفناک ہیولے کی مانند اسے اپنی جانب بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا. لاشعور میں دبی وہ خوفناک پرچھائیں اس کے جانب بڑھ رہی تھی. ساشا کا رنگ لٹھے کی طرح سفید پڑ گیا تھا. اپنے دفاع کے لیے چہرے کے آگے ہاتھ اور بازو کر لیے تھے. وہ متوقع تھپڑوں اور ٹھوکروں کی مار سے بچنے کے لیے دوہری ہوتی چلی گئی تھی. اسے کندھوں سے تھامنے کے لیے اٹھے سائق کے ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گئے تھے. وہ اب حیران سا ساشا کی حالت دیکھ رہا تھا. اس کا دماغ یہ سب جذب کرنے سے قاصر تھا. کیا وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ میں اسے مارنے لگا ہوں؟ سائق بے یقینی سے دیکھ رہا تھا. وہ اسے مارنے کی بلکہ کسی بھی عورت پر ہاتھ اٹھانے کی جسارت کیسے کر سکتا تھا؟ یہ ساشا نے سوچا بھی کیسے؟ کیا وہ اتنا گرا شخص سمجھتی تھی اسے؟ وہ کسی عورت پر کسی کمزور پر ہاتھ اٹھائے گا؟ کتنا نیچ جانا تھا ساشا نے اسے. کتنا حقیر. وہ تعصب سے اسے دیکھ رہا تھا. تھپڑوں کی بوچھاڑ سے اس کے گال سوج گئے تھے. وہ گال پر ہاتھ رکھ کر سسک اٹھی. میں ابھی یہ تمام باتھ روم صحیح کرنے ہی لگی تھی. وہ اپنے دفاع میں بولی. آپ یوں ہی غصہ ہو جاتے ہیں. زبان چلاتی ہے میرے آگے. گدی سے کھینچ کر رکھ دوں گا یہ زبان. اس نے ساشا کا گلا دبوچ لیا تھا. اس کی سانسیں حلق میں پھنس کر رہ گئی تھی. ہوا کی کمی کے باعث اس کا سر چکرانے لگا تھا. آنکھیں ابل کر باہر کی جانب آنے کو تھی. چاروں طرف اندھیرا پھیل رہا تھا. بلال کے ہاتھوں کے دباؤ سے ساشا کے سانس کی آمد و رفت بند سی ہو رہی تھی. اس نے کمزور ہاتھوں سے بلال کی گرفت اپنی گردن پر کم کرنے کی کوشش کی مگر اس جنون کی کیفیت میں اس کی آہنی گرفت میں بس ایک کمزور چڑیا کی طرح پھڑ پھڑا کر رہ گئی اور پھر ایک دم وہ بلال کی باہوں میں جھول گئی. اپنی باہوں میں پڑی بے جان ساشا بلال کو اس کی ہیجان بھری کیفیت سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئی تھی. اس نے گھبرا کر جلدی سے اسے فرش پر لٹا دیا. ساشا آنکھیں کھولو. یہ کیا ہو گیا ہے ساشا؟ میری جان پلیز ہوش کرو. وہ بری طرح گھبرا گیا تھا. بے دم سی پڑی ساشا اس کو بوکھلائے دے رہی تھی. گلے پر سے بلال کے ہاتھوں کی گرفت ہٹی تو اس کا سانس کچھ بحال ہوا. چہرے کی رنگت کچھ بحال ہوئی تو اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی. بلال بار بار اسے آنکھیں کھولنے کو کہہ رہا تھا. اگر وہ حکم کی تعمیل نہ کرتی تو مزید مار پڑنے یقینی تھی. اس نے بلال کی جانب ڈرتے ڈرتے دیکھا. وہ اب تمام جنون بھلائے اسے محبت سے اٹھا رہا تھا. وہ ہولے ہولے اٹھ بیٹھی تھی.
گردن پر انگلیوں کے گہرے نشان ابھر آئے تھے، گال بری طرح سوج رہا تھا اور آنکھوں کے گرد گہرا نیل پڑ گیا تھا۔ بلال نے پشیمان نگاہوں سے اس کو دیکھا تھا۔ یار کیوں تم مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کرتی ہو؟ ہمیشہ کا جملہ اس نے دہرایا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو مجھے بے ترتیبی سے نفرت ہے، گیلا تولیا میری برداشت سے باہر ہے، پھر میرے واش روم سے نکلتے ہی تم نے اس کو تبدیل کیوں نہیں کیا؟ دیکھو اب تمہاری اس غفلت کی وجہ سے میں غلطی سے کیا کر بیٹھا۔ وہ اسے سمیٹ رہا تھا، پیار کر رہا تھا۔ چند خاموش آنسو ساشا کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گر گئے تھے، خوفناک پرچھائیں اس کے ارد گرد جمع تھیں۔ ڈنگ ڈونگ گھنٹی کی آواز پر وہ چونک گئی تھی۔ گالوں کو ہاتھ سے صاف کر کے اس نے باہر کی جانب دیکھا۔ وہ دروازہ کھولنے کو کھڑی ہوئی۔ گل بی بی ذرا دیکھنا کون ہے؟ صالحہ بیگم کی آواز آئی۔ امی گل بی بی آج جلدی چلی گئی ہیں، اس کے بیٹے کو بخار تھا، مجھ سے پوچھ رہی تھی، میں نے بھی آج کی چھٹی کی تھی اس لیے اسے بھیج دیا۔ دروازہ میں کھول دیتی ہوں۔ ساشا ہاتھ میں پکڑی کتاب لاؤنج کی ٹیبل پر رکھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ آپ؟ دروازہ کھولتے ہی سائق کو موجود دیکھ کر اسے شوق لگا تھا۔ وہ یوں اس کے گھر چلا آئے گا اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ اندر آ سکتا ہوں کیا؟ وہ ابھی دروازے میں کھڑا تھا، ایک وقت وہ بھی تھا جب وہ دستک دیے بنا ہی اندر چلا آتا تھا، اور اب کیوں آئے ہیں آپ؟ حق کس نے دیا آپ کو یوں میرے گھر چلے آنے کا؟ وہ تمام راستے روکے کھڑی تھی۔ آپ آج ہسپتال نہیں آئی، نہ ہی کوئی درخواست بھیجوائی، یوں آپ چھٹی نہیں کر سکتی؟ مجھے حق ہے آپ سے آ کر باز پرست کرنے کا۔ وہ سہولت سے بولا، میں اجنبی لوگوں کو اپنے گھر آنے کی اجازت نہیں دیتی، سمجھے آپ؟ اجنبی؟ وہ تنزیہ سا ہنسا، اب ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو گئے ہیں؟ ہم تو شروع ہی سے اجنبی تھے مسٹر سائق، آپ تعارف کے قائل نہیں تھے، شاید اس لیے ہمارے درمیان کبھی تعارف ہوا ہی نہیں۔ کچھ نہ کہتے ہوئے وہ بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ کس تعارف کی بات کر رہی ہو؟ کیا نہیں پتا تھا تم کو میرے بارے میں جو یہ شکوہ کر رہی ہو؟ وہ بھاری لہجے میں بولا۔ ساشا اس دوغل انسان کو یک ٹک دیکھ رہی تھی، اپنی زندگی کا سب سے اہم پہلو مخفی رکھ کر کیسے پوچھ رہا تھا۔ ساشا کون ہے بیٹا؟ صالحہ بیگم کی آواز پر دونوں چونک گئے۔ کوئی نہیں امی، کسی نے غلط فہمی سے گھر پر بیل دے دی ہے، ہمارے جاننے والی نہیں ہے۔ اس نے دھیرے سے گیٹ بند کر دیا۔ فلمی گانا گاتا اسد ڈیوٹی روم میں داخل ہوا۔ اوئے ہوئے، یہ پریوں کا میلہ کیوں لگا ہوا ہے آج؟ کافی سارے لیڈی ڈاکٹرز کو اکٹھا دیکھ کر اس کے دانت نکل آئے۔ جلدی سے اوور آل کرسی پر پھینک کر وہ وہیں بیٹھ گیا۔ ہاں تو بیبیوں ذرا اس معاملے پر روشنی ڈالو، یاد ساری ٹیم کیسے جمائے؟ بھائی دیکھو نا، میں اکیلا ہیرو اور اتنی ساری ہیروئنز، اب کس کس کا دل توڑوں گا؟ وہ عامر اور کاشف کو مکمل نظر انداز کر کے بول رہا تھا۔ زین بھی اندر داخل ہوا۔ ارے واہ واہ بھائی، مزہ آ گیا، آج تو لگتا ہے پارٹی ہے کوئی۔ دانت اندر کریں ڈاکٹر اسد، عنقریب ڈانٹ پڑنے والی ہے سب کو۔ ڈاکٹر سائق نے پیغام بھیجا، مارننگ اور نائٹ دونوں ٹائم کے ڈاکٹرز جمع کروائے ہیں انہوں نے۔ ویسے آپ کی بھی تو نائٹ تھی نا، ذرا ہوشیار ہو کر بیٹھے، یہ نہ ہو سارا نزلہ آپ ہی پر گرے۔ امبر کو اس کی ہنسی زہر لگ رہی تھی۔ ارے رے ڈاکٹر صاحبہ، رخسار پر اتنا غصہ، بھائی کیوں دل پر بجلیاں گراتی ہیں؟ وہ چیپ طریقے سے بولا۔ توبہ ہے بھائی، ان کے تو منہ نہ لگے کوئی، ان کے تو کوئی منہ نہ لگے، جوتوں سمیت آنکھوں میں گھسے چلے جاتے ہیں، امبر جل کر بولی تھی۔ یار مسئلہ کیا ہے؟ سب کی اتنی لٹکی ہوئی شکلیں کیوں بنی ہوئی ہے؟ عامر کیا ہوا ہے؟ اب اسد کو بھی تشویش ہوئی۔ وہ تو رات اپنی ڈیوٹی کر کے صبح گھر چلا گیا تھا اور اب واپس آیا تھا۔ امی کی طبیعت کچھ ناساز تھی، صبح دونوں شفٹوں کے درمیان مریض آیا تھا، کوئی پیٹ میں شدید درد بتا رہا تھا، سنا ہے معدے کی جگہ پر درد تھا۔ اس وقت اتفاق سے کوئی بھی ڈاکٹر ڈیوٹی پر موجود نہ تھا، سو نرس نے خود ہی ایڈمٹ کر لیا تھا اور ڈاکٹرز کو کال بھجوا دی۔ جب تک کوئی پہنچتا مریض دم توڑ گیا۔ اس کو اصل میں دل کا دورہ پڑا تھا، مگر وہ تکلیف کی اصل جگہ بتانے سے پر قاصر رہا۔ سب سر جھکائے بیٹھے تھے، اسد کا بھی منہ لٹک گیا۔ واقعہ بھی تو کتنا تکلیف دہ تھا۔ کیا بہت ڈانٹ پڑے گی؟ میں تو آج صبح کی ڈیوٹی پر آئی تھی اور پورے وقت پر پہنچی تھی، مگر اس وقت تک وہ مریض دم توڑ چکا تھا۔ عائشہ کی جان جاتی تھی ڈانٹ سے، وہ بھی ڈاکٹر سائق کی۔ تو کیا ہمیں ڈانٹ نہیں پڑنی چاہیے؟ ہماری کوتاہی سے ایک انسان کی جان چلی گئی، اگرچہ کہ اس ڈانٹ سے وہ شخص واپس تو نہیں آ سکتا۔ ساشا بوچھل آواز میں بولی، وہ بھی ابھی ڈیوٹی پر آئی تھی، رات کی اس کی بھی ڈیوٹی نہ تھی۔ آ گئے سارے بڑے لوگ؟ سائق کی آواز پر سب نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ وہ انتہائی غصے میں نظر آ رہا تھا۔ آپ لوگ اپنے آپ کو ذمہ دار ڈاکٹرز کہتے ہیں، مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ لوگ ڈاکٹرز پہ کہلانے کے مستحق ہیں؟ مجھے یہ کہتے ہوئے آج شرم آ رہی ہے کہ آپ سب لوگ میری ٹیم میں شامل ہیں۔ آپ سب سے اچھے تو وہ بچے ہیں جو ہاؤس جاب کر رہے ہیں، ان کے فون کرنے پر میں جب یہاں پہنچا تو آپ میں سے ایک بھی قابل ڈاکٹر موجود نہ تھا، اور وہ شخص وہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے منہ موڑ چکا تھا۔ سائق کی زبان آگ برسا رہی تھی۔ ہمارا پیشہ تو مسیحائی کا ہے، پھر آپ لوگ اس کوتاہی کے مرتکب کیسے ہوئے؟ اپنے وارڈ کو یوں بغیر کسی دوسری ٹیم کے سپرد کیے رات کے ڈاکٹرز کیسے گھر چلے گئے؟ کس کے حوالے تھا یہ تمام سرجیکل وارڈ؟ جانتے ہیں کتنی کوتاہی ہوئی آپ سب سے؟ کون جواب دے ہوگا اس کا؟ خدا نے ہماری ذات سے کتنی زندگیاں وابستہ کر دی ہیں، کبھی یہ بھی سوچا ہے آپ سب نے؟ وہ بری طرح ان پر برس رہا تھا، اس کا یہ روپ سب کے لیے نیا تھا۔ اتنا ہنسمکھ اور دوستانہ ماحول برقرار رکھنے والا سائق آج خوفناک لگ رہا تھا۔
جب بات زندگی اور موت کی آئی تو ویسی کوتاہی برداشت نہ کر پایا تھا۔ سر وہ عامر شاید کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ مجھے کسی قسم کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے عامر۔ آپ کے عذر اس انسان کو اس کی زندگی واپس نہیں دے سکتے اور ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم یوں کسی کی زندگی سے کھیلیں۔ آئندہ ایسی غلطی ہوئی تو میں سخت ایکشن لوں گا۔ وہ دروازہ پٹختا جا چکا تھا۔ سب سن سے بیٹھے تھے۔ شرمندگی کا احساس ان کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ ڈاکٹر ساشا، آپ کو جی بڑے ڈاکٹر صاحب اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ آیا نے آ کر اسے پیغام دیا تو وہ اپنا اوور آل اور اسٹیتھوسکوپ اٹھا کر اس کے کمرے کی طرف چل دی۔ آؤ بیٹھو، اس نے دروازہ کھٹکھٹا کر اپنی آمد کی اطلاع دی۔ سائق نے بنا سر اٹھائے اسے بیٹھنے کا کہا۔ وہ اس وقت جذباتی طور پر بہت ڈسٹرب تھا اور ساشا کا وجود اب بھی اس کے اعصاب کے لیے پرسکون تھا۔ آج بھی وہ اس کے وجود پر آسرا کرنا چاہتا تھا۔ یہ تمام میڈیکل رپورٹس ہیں جو اس شخص کی ہمیں میسر ہیں۔ تم اپنے نوٹس اس پر ڈال کر لواحقین کو موت کا سرٹیفکیٹ بنا دو۔ چند کاغذات اس کے سامنے رکھ دیے گئے تھے۔ اس نے سرسری نگاہ ان پر ڈالی تھی مگر اٹھانے کی زحمت نہیں کی۔ میں اس وقت ڈیوٹی پر نہیں تھی سر، اس نے سر پر زور دیتے ہوئے اسے آگاہ کیا۔ سائق خوب اچھی طرح اس کے رویے کو محسوس کر رہا تھا، پھر بھی اپنا چہرہ بے تاثر ہی رکھا۔ ڈیوٹی پر تو اس وقت کوئی بھی نہیں تھا ڈاکٹر صاحبہ، پھر کسی کو تو یہ کام کرنا ہے۔ اگر اپنی ڈیوٹی پر آپ سب موجود ہوتے تو شاید آج یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنانا ہی نہ پڑتا۔ وہ تنزیہ بولا تھا۔ یہ لڑکی اسے ایسے لہجے پر مجبور کر دیتی تھی۔ میری رات کی ڈیوٹی نہیں تھی، میں نے اپنے مقررہ وقت پر آج جوائن کیا تھا۔ آپ مجھے دوسروں کی غلطیوں کے لیے مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ وہ سخت لہجے میں بولی۔ خدا کے واسطے ساشا، تم کیوں اس طرح کی ہو گئی ہو؟ ایسا کیا کام کہہ دیا میں نے جو تم یوں تلخ ہو رہی ہو؟ سائق اس کی اس بے وقت کی حجت سے زچ ہو گیا تھا۔ یوں بھی اس اچانک موت نے اس کے اعصاب پر اثر کیا تھا۔ اس نے بری طرح ساشا کو گھور کر دیکھا۔ وہ اس کی نظروں سے گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹھ جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ غصے سے بولا۔ یہ لڑکی آج بھی اس کے اندر تلاطم پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ساشا نے خوف محسوس کرنے کے باوجود اپنے آپ پر قابو رکھا۔ میں نے لوگوں کی غلطیوں کا خمیازہ بھگتنا چھوڑ دیا ہے۔ اور آپ خود کہاں تھے اس وقت؟ دوسروں کو نصیحت کرنا، ڈانٹ ٹپٹ کرنا آسان ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، مگر اپنا احتساب کرنا بے حد مشکل۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنا بھی احتساب کیجیے گا۔ وہ گویا ذہن میں بھگو کر الفاظ استعمال کر رہی تھی۔ اس کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ اپنا لہجہ مدھم رکھیں ڈاکٹر ساشا، میں بہت برداشت کر رہا ہوں۔ تم کو ہر وہ کام کرنا ہوگا جس کا میں تم کو آرڈر دوں گا۔ مجھ سے اپنے پرانے مراسم کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ بھی چینخ اٹھا تھا۔ ساشا کا نارواں رویہ، اتنے دن کے جذباتی کشمکش اور پھر آج کا واقعہ، سائق کے اعصاب چٹک کر رہ گئے تھے۔ اس کی بلند آواز پر ساشا نے یکدم گھبرا کر اسے دیکھا۔ اس کا سانس حلق میں اٹک گیا تھا۔ انجانا خوف اس پر غالب آ رہا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر اپنے آپ کو اسے چھڑانے کی کوشش کی مگر سائق یہ سب محسوس نہ کر پایا تھا۔ غصے سے اس کا دماغ گھوم چکا تھا۔ آخر یہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا تھی؟ قدم قدم پر اس کے خلاف کھڑی کیوں ہوتی تھی؟ آخر اس کا جرم کیا تھا؟ صرف اس سے محبت کرنا؟ اتنے سال زندگی کے، اتنے قیمتی سال اس نے اس لڑکی کے پیچھے گوا دیے تھے۔ اپنے جرم کی نوعیت جانے بنا اس نے ساشا کی ہر نفرت کا ہنس کر استقبال کیا تھا، اس کے ہر فیصلے کا احترام کیا تھا، اور آج جب وہ اس کے بغیر جینا سیکھ گیا تھا تو وہ آزمائش بن کر ایک بار پھر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ایک قہر بھری الزام دیتی نگاہ سامنے بیٹھی لڑکی پر ڈالی۔ ساشا خوف سے سن ہوتی جا رہی تھی۔ وہ عجیب ٹرانس کے سے عالم میں بولی تھی، میں تو بس خاموش ہو جاؤ ورنہ۔ وہ جارحانہ انداز میں اس کی جانب بڑھا۔ وہ خوفناک حد تک پیلی پڑ چکی تھی اور یہ حالت سائق ایک بار پہلے بھی دکھ چکا تھا۔ اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ ساشا، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ گھبرا گیا تھا۔ کتنا پاگل تھا، جانتا بھی تھا کہ اس کی طبیعت یوں اچانک بگڑ جاتی ہے، پھر بھی اس نے اپنے غصے کو یوں بے قابو ہونے دیا۔ وہ اپنے آپ کو سرزنش کرتا اس کے پاس بڑھ آیا۔ وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں پلیز۔ پتھرائی آنکھوں سے وہ اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی خوفناک بھوت ہو۔ ساشا، سائق کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ وہ اب نارمل حد تک پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے چند قدم ساشا کی طرف بڑھائے۔ وہ اب دھیرے دھیرے پیچھے بڑھ رہی تھی۔ نہیں پلیز۔ بڑبڑاہٹ اس کے ہونٹوں پر تھی اور اپنے دفاع کے لیے اس نے دونوں ہاتھ چہرے کے آگے کر لیے تھے۔ سائق نے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا تو وہ تڑپ کر اس کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ مجھے چھوڑ دو، خدا کے واسطے پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے مت مارنا۔ وہ سسک رہی تھی، آنکھوں میں ایک ہیجان کی سی کیفیت تھی۔ سائق نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ موجودہ ماحول سے دماغی طور پر بالکل کٹ چکی تھی۔ ساشا، وہ ہولی سے بولا، تم کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی نہیں۔ میں تمہارا سائق ہوں ساشا، تمہارا اپنا سائق۔ تم میرے پاس محفوظ ہو، ہوش میں آؤ ساشا، مجھے پہچانو۔ وہ دھیرے دھیرے مدھم پرسکون لہجے میں اس کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ وہ کچھ پرسکون سی ہوئی مگر اب بھی اس کی نگاہوں میں شک ہلکورے لے رہا تھا۔ سائق نے ہمت کر کے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے قریب کر لیا۔ وہ خاموشی سے اس کی باہوں کے گھیرے میں آ گئی تھی۔ میں تمہارا سائق ہوں، وہ ہولے سے بولا۔ سائق؟ ساشا کی آنکھوں میں پہچان کی پرچھائیاں لہرا گئی تھی۔ سائق نے شکر کا سانس لیا۔ سائق، مجھے بچا لو، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ سائق، تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟
اس کے کشادہ سینے میں منہ چھپائے سسک رہی تھی، رو رہی تھی، اپنے دل کا درد آنسوؤں میں بہا رہی تھی، اور سائق نے اس کے گرد بازوں کا ہلکا تنگ کر دیا تھا اور اسے رونے دیا۔ آنسو بند توڑ توڑ کر اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ کتنے ہی لمحے دبے پاؤں گزرتے چلے گئے تھے، کمرے میں اس کی ہچکیوں کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ وہ سنبھلتی جا رہی تھی۔ دھیرے دھیرے اس نے اپنے آپ کو سائق کی باہوں سے علیحدہ کیا۔ سائق نے اسے جانے دیا، وہ اپنے منتشر جذبات پر قابو پانے کے لیے رخ موڑے کھڑی تھی۔ یہ کیا ہوتا جا رہا ہے مجھے؟ ساشا نے آنسو پونچھتے ہوئے سوچا۔ وہ کیوں یوں ذرا ذرا سی بات پر ایک بار پھر بکھرنے لگی تھی؟ کہ کیا 2 سال ماہر نفسیات سے علاج کے باوجود وہ اب بھی ایسی بدحواس اور بے حال ہو سکتی تھی؟ وہ تو ان خوفناک پرچھائیوں سے کبھی کا پیچھا چھڑا چکی تھی، پھر یہ اب دوبارہ؟ آخر یہ سب کیا تھا؟ اس کے چہرے پر شرمندگی اور تعصب کی لالی تھی۔ یہ اپنا بکھرا بکھرا وجود اسے کتنا حقیر لگ رہا تھا۔ اس نے نفرت سے اپنے منتشر سراپے پر ایک نظر ڈالی۔ کیا حیثیت رہ گئی تھی سائق کے سامنے؟ آؤ تم کو گھر چھوڑ دوں۔ سائق کی بھاری سنجیدہ آواز نے اس کی سوچوں کے تانے بانے توڑ دیے۔ ایک خاموش نگاہ اس کے چہرے پر ڈال کر وہ اپنی چیزیں اٹھانے لگی۔ دل کے نہا خانوں میں چھپائی شبیہ آج پھر مجسم اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ساشا نظر چرا گئی۔ گاڑی کی پرسکون فضا میں اس نے سر سیٹ سے ٹیک دیا۔ کتنا تھک گئی تھی وہ یہ زندگی جیتے جیتے۔ سائق نے دھیرے سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کہاں گئی تھی اس کی وہ نٹ کھٹ سی شریر سی ساشا؟ کون تھی یہ لڑکی جو اتنی ٹوٹی پھوٹی تلخ شخصیت کی مالک تھی؟ سائق کو وہ اپنی دیوانی سی پاگل سی ساشا آج بھی یاد تھی۔ خود وہ کتنا سنجیدہ سا لڑکا تھا۔ ماہین آپی کی بیوگی نے اسے بے حد ذمہ دار بنا دیا تھا۔ ہر وقت سنجیدہ رہنے والا یہ لڑکا نیا نیا پوسٹ ہو کر اس ہاسپٹل میں آیا تھا۔ وہ بس اپنی ہی دنیا میں گم تھا۔ اس وقت اس نے اپنی اعلیٰ پڑھائی کا پارٹ 2 کی ٹریننگ مکمل کرنی تھی، اسی لیے وہ اس گورنمنٹ کے ہسپتال میں پوسٹ ہو کر آیا تھا۔ کچھ عرصے بعد اسے لندن جا کر امتحان دینا تھا۔ ہسپتال میں ملا وہ چھوٹا سا کمرہ ہی اس کی کائنات بن گیا تھا۔ اپنے گھر تو کچھ گھنٹوں کے لیے ہی جاتا تھا، ماہین آپی کا حال چال پوچھنے اور شیزا سے کھیلنے کے لیے۔ ان کے متعلق ابھی اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ آپی کسی سے ملنا ہی نہیں چاہتی تھی، اور اگر کوئی غلطی سے آ بھی جائے تو ان کا گمسم سا وجود طرز کا مرکز بن جاتا تھا جو ان کو گوارا نہ تھا، سو وہ کم ہی کسی کے سامنے ان کا ذکر کرتا تھا۔ یہ ماہین آپی کی خواہش تھی۔ اس کمرے میں شفٹ ہونے سے اس کی پڑھائی بہتر ہو گئی تھی۔ گھر میں تو تمام وقت شیزا سے کھیل میں گزر جاتا تھا۔ اس رات بھی وہ رات کی ڈیوٹی پر آئے ڈاکٹرز کو راؤنڈ کروا کر وارڈن کے حوالے کر آیا تھا۔ کمرے میں وہ تھک کر میز سے ٹیک لگا کر کھڑا ہوا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اگرچہ دروازہ کھلا ہوا تھا مگر پردہ آگے سرکا ہوا تھا۔ جی آ جائیں۔ اس نے اوور آل اتارا اور اسٹیتھوسکوپ میز پر رکھ دیا۔ باہر اب کھسر پھسر کی آوازیں آ رہی تھی۔ سائق نے حیرت سے دروازے کے پردے کو دیکھا جس کے پیچھے اس کو چند پیر نظر آ رہے تھے۔ اندر آ جائیں بھائی، اس نے پھر سے پکارا۔ جاؤ بھائی۔ باہر اونچی سی سرگوشی ابھری تھی۔ تم چلی جاؤ نا پلیز، ایک نئی آواز نے اسے کافی متجسس کر دیا تھا۔ ارے واہ، کام دگنا ہے، تم جاؤ۔ ویسے بھی اس دفعہ تمہاری باری ہے، پچھلی مرتبہ میں گئی تھی۔ ساتھ ہی ایک لڑکی لڑکھڑاتے ہوئی تقریباً دروازے کے اندر گر سی گئی، شاید اسے اندر دھکیلا گیا تھا۔ سائق ہنسی ہونٹوں میں دبا گیا۔ لڑکی کو وہ پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا اور اسے یہاں آئے ہوئے ہفتہ ہو چلا تھا۔ لڑکی اب لال ببو کا چہرہ لیے کھڑی تھی۔ اس نے بھرپور نظر اس کنفیوز سی لڑکی پر ڈالی۔ السلام علیکم سر۔ وہ مسلسل نیچے دیکھ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کہیے کیا پرابلم ہے اور آپ ہیں کون؟ جی سر، وہ میں ساشا ہوں، ڈاکٹر ساشا، وہ سوچ کر بول رہی تھی۔ باہر سے ہنسی کی آواز آئی۔ ساشا نے مڑ کر باہر کی طرف دیکھا۔ کیا آپ کی سہیلی بھی اندر آنا چاہ رہی ہیں؟ اس نے سیریس شکل بنا کر باروب آواز میں پوچھا۔ وہ ڈر سی گئی اور جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ باہر خاموشی ہو گئی تھی۔ سائق نے ایک نظر دروازے پر ڈالی اور ایک اس پر۔ یہ کیا تماشا ہے؟ آپ کیوں آئی ہیں؟ جی سر، وہ میری نائٹ ہے آج، وہ ہکلائی تھی۔ اب تک نگاہ اٹھا کر سائق کی جانب دیکھنے کی وہ جرت ہی نہ کر پائی تھی۔ نائٹ؟ سائق حیران رہ گیا، پھر اس نے جتانے والے انداز میں گھڑی پر نظر ڈالی۔ کیا آپ نہیں آئی ہیں؟ جی نہیں سر، میں نے ہاؤس جاب شروع ہی یہاں سے کی ہے۔ جانتی ہیں کیا وقت ہوا ہے؟ آپ کی آج کی ڈیوٹی شروع ہوئے تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے ہیں، اور ویسے آپ اب تک تھی کہاں؟ وہ خفگی سے بولا۔ اسے وہ لوگ قطعاً ناپسند تھے جو وقت کی پابندی کا خیال نہ رکھتے ہوں۔ آپ ایک ڈاکٹر ہیں، ہسپتال میں ایک لمحہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ آپ کی ذرا سی بے پرواہی کسی کی جان لے سکتی ہے۔ جی سر۔ وہ ابھی سر جھکائے کھڑی ڈانٹ سن رہی تھی اور دل ہی دل میں ارم کو کوس رہی تھی۔ کمرے میں خاموشی ہو چکی تھی۔ سائق اس کے جانے کا انتظار کر رہا تھا مگر وہ ہنوز کھڑی تھی۔ جائیں بھائی، اپنے بیڈز کا راؤنڈ کریں، یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اسے پھر اس لڑکی کی شرمندہ شکل پر ہنسی آنے لگی۔ جی سر، میری حاضری، میرا مطلب ہے اٹینڈنس، وہ کمزور سی آواز میں بولی۔ سائق کی ہنسی نکل گئی۔ اس نے گھبرا کر سائق کو دیکھا۔ نگاہ لمحے بھر کو ساکت رہ گئی۔ اس کی چھوٹی سی زندگی میں یہ لمحہ شاید پہلی بار آیا تھا جب یوں کسی کو دیکھ کر وہ سب کچھ بھول بیٹھی تھی۔ اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت بھرے وہ اسے تکتی چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر سائق وجیح انسان ہیں، یہ تو اس نے سنا تھا، مگر ان کی شخصیت یوں انجانے طریقے سے اسے اپنی جانب کھینچے گی وہ یہ سوچ بھی نہ سکتی تھی۔
بے اختیاری اس پر غالب آ رہی تھی۔ ایسا کیا تھا اس میں وہ جان نہ پائی تھی، مگر کچھ تو تھا جو وہ یوں بے خبر ہوئی تھی۔ پہلی بار پہلو میں دل کے دھڑکنے کا احساس جاگا تھا۔ اس نے سر ہلا کر اس احساس کو جھٹکنا چاہا، مگر بے سود۔ وہ اب بھی اس کی جانب استفہامیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ صرف اپنی اٹینڈنس کے لیے آئی تھی تو یہ اصل مسئلہ تھا۔ میں بھی حیران تھا کہ ایک غیر ذمہ دار لڑکی آخر اپنے دیر سے آنے کی اطلاع مجھے کیوں دے گی۔ جائیں، میں رجسٹر میں لگا دوں گا آپ کی حاضری، مگر آئندہ احتیاط برتیے گا۔ وہ کہہ کر اس کے جانے کا انتظار کرنے لگا، مگر وہ تو مبہوت سی ایک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ سائق اب کنفیوز ہونے لگا۔ ساشا کے وجود میں متواتر شعور سا مچا ہوا تھا۔ وہ تو خود ان انجان اچانک ابھرتے جذبوں پر حیران تھی۔ ڈاکٹر ساشا؟ سائق نے اسے متوجہ کرنا چاہا۔ یوں رات گئی اکیلی لڑکی کا اس کے کمرے میں اتنی دیر رہنا مناسب نہ تھا۔ مس ساشا؟ اب کی بار وہ زور سے بولا تو وہ چونک گئی۔ جی سر۔ اس نے خالی خالی نگاہوں سے سائق کو دیکھا۔ آپ جا سکتی ہیں، سائق نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ جاؤں؟ وہ اب بھی کھوئی کھوئی سی تھی، چکنو سی آنکھوں میں انجانا سا عکس ابھر رہا تھا۔ مناسب تو یہی ہے کہ آپ چلی جائیں، ہم بالکل تنہا ہیں اس کمرے میں، لیکن اگر آپ رکنا چاہتی ہیں تو… اس نے شرارت سے جملہ ادھورا چھوڑا تو اس کی ساری قائب دماغی اڑن چھو ہو گئی تھی۔ شرم و خوف کے تاثر یکدم چہرے پر پھیل گئے تھے۔ وہ تقریباً بھاگ کر باہر نکلی، پھر یکدم رک گئی۔ ہماری حاضری؟ اس نے یاد کر کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی اور پلٹ کر اندر آ گئی۔ اب کیا ہے؟ سائق چڑ سا گیا۔ وہ سر ہماری حاضری؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ آؤٹ! سائق زور سے بولا تو وہ گھبرا کر الٹے قدموں باہر بھاگے۔ ڈاکٹر سائق کا کہہ کہا اس کے تعاقب کر رہا تھا۔ دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا، جانے خوف سے کیا کسی اور وجہ سے وہ جان نہ پائی تھی، یا شاید وہ جاننا ہی نہ چاہتی تھی۔ من میں ڈوبتی ابھرتی مدھم مدھم سرگوشیوں سے دیوانہ کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کام ہو گیا؟ ارم نے اس کا بازو ہلایا تو اسے ہوش آیا۔ ارے کام تمام ہی سمجھو۔ وہ دھپ سے ڈاکٹرز ڈیوٹی روم کے صوفے پر گر سی گئی۔ دل اب بھی دھک دھک کر رہا تھا، مگر اس نے بات مزاح میں ٹالی۔ ہیں؟ یعنی کہ میں تو شاید دل ہار آئی ہوں ارم۔ وہ ہنس کر بولی۔ دل جانے کیوں اتنا مسرور تھا؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ ارم نے برا مان کر اسے مکہ مارا۔ بتاؤ نا، سر اٹینڈنس لگا دیں گے نا؟ میری تو خیر ہے، مگر جانتی ہو نا پروفیسر ہاشم نے کہا تھا کہ اگر تم نے ایک بھی چھٹی کی تو وہ تم کو اس وارڈ سے فارغ کر دیں گے۔ پلیز ساشا، پھر میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ اتنے سارے لڑکوں میں سرجری کیسے کروں گی؟ سب لڑکیاں تو گائنی میں چلی گئی ہیں۔ ارم رو دینے کو تھی۔ ساشا ابھی سائق کی شخصیت کے سحر میں تھی۔ ایک جادو سا اس کے اندر پھیل رہا تھا۔ یہ سب کچھ یوں اچانک کیسے ہوا وہ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ وہ کب جانتی تھی کہ پہلی نظر میں کوئی کیسے تسخیر کر لیتا ہے؟ ساشا سر کو کہا تھا، جانتی ہو ڈاکٹر سائق کا کام کر دیتے ہیں۔ ارم نے اسے ہلایا۔ ارم ڈاکٹر سائق کو دیکھ کر تو ایک لمحے کے میں سب کچھ ہی بھول گئی تھی۔ وہ ابھی تصور کی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ ارم کو آگ لگ گئی۔ لگتا اور بھی کافی کچھ بھول رہی ہو تم۔ ارم کی طنز بھری آواز ابھری تو وہ چونک سی گئی۔ کیا مطلب؟ کیا بلال کو بھی بھول گئی ہو؟ تمہاری اس سے منگنی ہونے والی ہے۔ یہ بکواس اس نے سن لی تو جانتی ہو نا کیا ہوگا؟ اس کے غصہ پتہ ہے نا کتنا تیز ہے، چینکے گا تم پر وہ۔ ارم کے جملے اسے مکمل حواسوں میں لے آئے تھے۔ اوہ بلال، میں تو واقعی بھول گئی تھی۔ فقط ایک پل میں ہی اس کی دنیا بدل جائے گی، یہ اس نے سوچا ہی نہ تھا۔ ارم، مجھے تو ویسے ہی اس کے غصے سے ڈر لگتا ہے۔ میں اس سے ہرگز منگنی نہیں کر سکتی۔ میں کبھی بھی اس منگنی کے لیے راضی نہیں تھی ارم، مگر مجھے اعتراض بھی کوئی نہ تھا۔ صرف بلال کے غصے سے کچھ ڈر سا لگتا ہے۔ امی نے تو ضد ہی پکڑ لیا، اب تو میں یہ بندھن کبھی بھی نہیں باندھ سکتی۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ ایک نظر، صرف ایک نظر میں تم اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتی ہو؟ کیا جانتی ہو تم اس شخص کے بارے میں؟ ارم اب سنجیدہ ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں ارم، لیکن اب تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی کو جاننے کے لیے کبھی کبھی ایک نظر ہی کافی ہوتی ہے، ورنہ کئی دفعہ تو انسان مدتوں ساتھ رہتے ہوئے بھی تمام عمر اجنبی رہ جاتے ہیں۔ اور وہ خود جان گئی تھی کہ اس کے لیے صرف سائق ہی تھا۔ اس کا دل پہلے کسی کے لیے یوں دھڑکا نہ تھا۔ فلسفہ نہ جھاڑو اور اس پاگل پن کو چھوڑ دو، یہ تم کو دکھ کے سوا اور کچھ نہ دے گا۔ ارم بدمزہ ہو کر اٹھ گئی۔ گھر کے پورچ میں گاڑی رکی تو وہ تھکی تھکی سے دروازہ کھول کر اترنے لگی۔ سائق کو اپنے ساتھ اترتا دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اب یہ مت کہنا کہ ہمارا تعارف نہیں ہوا، ہم آج بھی اجنبی ہیں، میں تم کو اندر تک چھوڑ کر آؤں گا۔ وہ روب سے بولا تو ساشا تھکی سی آ کے بڑھ آئی۔ اس وقت اس میں مزید کسی بھی جذباتی جنگ کی ہمت نہیں تھی۔ دروازہ کھولتے ہی صالحہ بیگم نے ایک نگاہ اس کے زرد چہرے پر ڈالی تو وہ پریشان سی ہو گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے سائق کی آمد ان کے لیے حیرت کا باعث تھی۔ گزرے ماہ و سال میں ان دونوں کے درمیان محبت کی جڑی لڑی ماں کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ تھی۔ ساشا کی سائق کے لیے دیوانگی سے وہ اس وقت اچھی طرح واقف تھیں، مگر یوں اس کا سائق سے اچانک متنفر ہو جانا وہ آج بھی سمجھ نہ پائی تھی۔ ہزار باز برس کے باوجود ساشا نے ذکر کو گھر میں ممنوع قرار دے دیا تھا۔ وہ اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ ہی اس وقت اور نہ ہی آج۔ آج اتنے سالوں بعد سائق کے ساشا کی زندگی میں آمد ان کو پریشان کر گئی تھی۔ ساشا کے چہرے سے دکھ ابھیدا تھا۔ کتنا ظلم وہ پہلے ہی اپنی ذات پر برداشت کر چکی تھی، اور اب وہ اپنی پھول سی بچی کو مزید کسی تکلیف کا سامنا نہیں کرنے دے سکتی تھی۔ ساشا اندر جا چکی تھی۔ صالحہ بیگم سائق کا راستہ روک کر کھڑی خفکی بھری نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، وہ ادب سے بولا۔ وعلیکم السلام، تم؟ اس کی آمد کی وجہ جاننا چاہ رہی تھی۔
ضرور پچھلے دنوں کی ساشا کی بے چینی اور بے خوابی کا ذمہ دار یہ شخص تھا۔ میں اندر آنا چاہتا ہوں آنٹی، یوں مجھے گھوڑنے سے مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ مجھے اندر آنے کا راستہ دے دیں۔ وہ روب سے بولا اور ان کو دھیرے سے پرے ہٹا کر اندر داخل ہو گیا۔ چلیں اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ وہ اب تک وہاں ہی سن سی کھڑی تھی۔ سائق ان کو کندھوں سے تھام کر اندر لے آیا۔ وہ اب بھی پزل سی ہی تھی، اس کی یہاں موجودگی، وہ بھی اتنے سالوں کے بعد، ان کے لیے معمہ ہی تھی۔ لاؤنج تک آتے آتے وہ ان کو تمام تر قصے سے آگاہ کر چکا تھا۔ آنٹی، یہ ان چند دنوں میں دوسری بار ہوا ہے کہ وہ مجھ سے بے تحاشا خوفزدہ ہوئی ہے۔ اس سے پہلے وہ مجھ سے محبت کرتی رہی، نفرت کرتی رہی۔ میں نے اس کی ہر جذبے کو دیکھا، اس کی خوشی کو ہمیشہ مقدم جانا ہے، مگر یہ بے تحاشا خوف، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اس کو میں نے دل سے چاہا تھا، اس نے دامن چھڑا لیا تو میں چپ چاپ اس کی زندگی سے نکل آیا۔ اس نے بلال کو اپنا لیا تو میں نے اپنے ماتم کرتے دل کو سمجھا دیا کہ محبت کے معراج ملن ہی نہیں ہے، چاہنے کے بعد حاصل کرنا ضروری ہرگز نہیں۔ اور یوں بھی جس کو چاہا جاتا ہے نا آنٹی، اس کی خوشی ہر حال میں اولین ہوتی ہے۔ میں نے تو ہمیشہ اس کی خوشی کی دعا کی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے اس سے گلہ نہیں، غصہ بھی تھا، مگر اس کی یوں بربادی کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ سب کیا ہے آنٹی؟ میری ساشا کہاں گم ہو گئی آنٹی؟ وہ خوش کیوں نہیں ہے؟ یہ ٹوٹی پھوٹی سی خوفزدہ سی لڑکی کون ہے؟ کہاں ہے وہ مسٹر بلال جو اس کے دعوے دار تھے، اس کے مالک بن بیٹھے تھے؟ سائق کی آواز جس بات سے بلند ہو گئی، صالحہ بیگم بکھر سی گئی۔ کیا بتاؤں بیٹا، ہم پر تو قیامت بیت گئی۔ میری معصوم سی بچی نے کیا نہیں سہا ان 3 ماہ کی شادی میں، جانے کیسے جلے نصیب لکھوا کر لائی ہے میری بچی۔ ایک دن کا سکھ دیکھنا نصیب نہیں ہوا اسے، اب تک اذیت کی زندگی گزاری ہے۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، ان کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا، دل کا ناسور آنسوں کی شکل میں آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ ساشا کے جسم پر لگا ایک ایک زخم، اس کو پڑی ایک ایک مار، اذیت کا وہ ہر لمحہ جو اس نے بلال کے ساتھ گزارا، وہ سب کہتی چلی گئی۔ سائق کی مٹھیاں بھیج چکی تھیں، چہرے کی رگیں تن گئی تھیں۔ آنٹی کا ایک ایک جملہ اس کو تیش دلا رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس شخص کا خون کر دیتا۔ اور اس دن جب اس نے ساشا کو ٹھوکروں اور مکوں سے دھنک کر رکھ دیا تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ جانے کہ اس دن صبح سے بے چین تھی میں، دل اتنا گھبرایا کہ میں اٹھ کر اس کے گھر پہنچ گئی۔ اس کی وہ حالت، اف سائے خدا، یہ منظر کسی بھی ماں کی زندگی میں نہ لائے۔ اولاد کا دکھ اللہ تعالیٰ کبھی کسی ماں کی جھولی میں نہ ڈالے۔ وہ جب تک ہوش میں نہ آئی تو میں لمحہ لمحہ مرتی رہی۔ اس جہنم میں جھونکنے والی بھی تو میں تھی۔ وہ سسک رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ بس کریں آنٹی، خدا کا واسطہ بس کریں۔ سائق تڑپ کر کھڑا ہو گیا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر گزرتا۔ ساشا نے یہ سب کیوں برداشت کیا آنٹی؟ آخر کیوں؟ اس کی آواز رند گئی تھی۔ بس بیٹا، ہمارا معاشرہ بہت ظالم ہے۔ طلاق کا لفظ اس کے لیے کسی سزا سے کم نہ تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ جینا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں کیسے اسے مر جانے دیتی؟ باوجود اس کے مسلسل اختلاف کے میں اسے گھر لے آئی۔ مجھے دنیا کی پرواہ نہیں تھی، اپنی بچی کی جان کی فکر تھی۔ اس میں دنیا کا سامنا کرنے کی ہمت نہ تھی، مگر مجھ میں تھی۔ طلاق کے بعد وہ 6 ماہ تک ذہنی امراض کے ڈاکٹر کے زیر علاج رہی۔ سائکیٹرسٹ کی مدد سے وہ واپس دنیا کی طرف لوٹ آئی تھی۔ اب اچانک یہ سب کیا ہو گیا؟ آنسو ان کے بوڑھے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ پلیز سائق، اسے مزید تکالیف سے بچا لو، وہ بالکل ٹوٹ پھوٹ چکی ہے۔ اس کی شخصیت مسک ہو چکی ہے، یہ زندگی کے چند ماہ اسے آسیب کی طرح چمٹ گئے ہیں۔ خوفناک پرچھائیوں سے اس کو بچا لو، جو آج بھی اس کا تعاقب کر رہی ہیں، آج بھی اس کو ڈراتی ہیں۔ یہ اس کی روح کے زخم ناسور بن رہے ہیں، ایک دن یہ اس کو ختم کر دیں گے۔ اس کے زخموں پر اپنی محبت کا مرہم رکھ دو سائق، میں لڑکی کی ماں ہو کر تم سے التجا کرتی ہوں، اسے بچا لو، اسے بچا لو۔ انہوں نے سائق کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ آنٹی پلیز مجھے یوں گنہگار نہ کریں، ساشا کو اب کوئی گزن نہیں پہنچے گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اس نے صالحہ بیگم کے ہاتھ عقیدت سے تھام لیے۔ سائق، آپ فکر ہی نہ کریں آنٹی۔ وہ آنٹی کے ہاتھ آبادہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا دماغ چکرا رہا تھا، یہ سب کچھ جذب کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بہت کچھ سوچنا چاہ رہا تھا۔ آج وہ 10 دن کے بعد ڈیوٹی پر آئی تھی۔ وارڈ میں راؤنڈ کروانے کے لیے کھڑے تمام ڈاکٹرز نے اس کی آمد پر مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ سائق نے اس کا بھرپور جائزہ لیا تھا۔ ان چند دنوں میں وہ نچڑ کر رہ گئی تھی۔ واہ واہ، کیا حسن پر نکھار آیا چھٹیوں کا، زردے میں بڑی مکھی لگ رہی ہیں آپ ڈاکٹر ساشا۔ اسد نے اس کے زرد مرجھائے ہوئے چہرے پر طنز کیا۔ ڈاکٹر اسد پلیز۔ سب کی نگاہ کا مرکز بنی وہ پزل سی ہو گئی۔ اچھا آپ زیادہ روب ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا حلیہ خراب کریں گے تو ہم نشاندہی کریں گے نا۔ ہاں بھائی، سچ ہمیشہ کڑوا ہی لگتا ہے۔ وہ بھی ایک ڈھیٹ تھا۔ تمام سٹاف کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ ساشا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ بات ہوئی نا بھائی، ہمیں تو یہ سرخ پڑتے چہرے ہی پسند ہیں۔ اسد اسے اطمینان سے دیکھ کر بولا۔ یہ پیاری سی لڑکی اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ مسلسل بول کر اسے خوش کرنا چاہ رہا تھا۔ اسد، راؤنڈ شروع کرو، کافی مذاق ہو گیا۔ سائق مسکراہٹ دباتا مڑ گیا۔ ساشا کا جذبت ہوتا چہرہ اس کی آنکھوں میں سما رہا تھا۔ جہاں اتنے دن ساشا نے اپنے آپ کو دوبارہ سنبھالنے میں لگائے، وہاں سائق بھی اپنے جذبات کا تجزیہ کرتا رہا تھا۔ اگرچہ ساشا نے ماضی میں جو کچھ بھی کیا وہ آج تک نہ جان پایا تھا، مگر اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی اس نے اپنے آپ کو اس کا متمنی پایا تھا، اور زندگی آج پھر حسین لگ رہی تھی۔ بات بے بات مسکرانے کو من کر رہا تھا۔ تمام مریضوں کی رپورٹس دیکھنے کے بعد وہ واپس اپنے کمرے میں آ چکے تھے۔
साशा धप से सोफे पर गिर गई थी। कैसी हो अब? इरम ने स्टेथोस्कोप गर्दन के गिर्द डालते हुए पूछा। वो वाहिद शख्सियत थी जो साशा के तमाम माजी से वाकिफ थी। मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि तुम इतनी नाजुक मिजाज क्यों हो आखिर। पार्टी में गई तो तुम्हारी तबीयत पर गरां गुजरा, जरा सी वार्ड में डांट पड़ी तो मोहतरमा बीमार पड़ गई। अंबर उसे खार खाए बैठी थी। कितने बोर दिन गुजरे थे उसके बगैर। साशा मुस्कुरा दी। ये सब कितना चाहते थे उसे। नज़र में साइक का चेहरा घूम गया। क्या हुआ जो सिर्फ उस शख्स की चाहत ना मिल सकी जिसे उसने टूट कर चाहा था। एकदम उसकी मुस्कुराहट हुज़न घुल गया। बस बस, ये मुंह बस उड़ने की ज़रूरत नहीं हो रही। या तो इतनी दुखी गमज़दा शक्ल बनाने की वजह बयान की जाए या फिर फ़ौरन थोबड़ा मुबारक पहले सा हसीन बना दिया जाए। असद की नज़रों से साशा का कोई तासुर पोशीदा न रहता था। असद की बात पर सब हंस दिए। डॉक्टर साशा, आपको बड़े डॉक्टर साहब बुला रहे हैं अपने कमरे में। आया की आवाज़ पर सबने मुड़कर उसे देखा। साशा शुक्र करती उनसे पीछा छुड़ाती, मैं कम इन। दरवाजे पर दस्तक देकर उसने पूछा। यस। वो अंदर दाखिल होकर उसके अगले हुक्म का इंतजार करने लगी जो उसे कमरे में बुलाकर शायद उसकी मौजूदगी को भूल चुका था। उसने साइक का जायजा लिया और उसे देखती चली गई। वह साइक होकर भी जैसे कोई और था। उसकी शख्सियत आज भी वैसी ही पुरवजाहत पुरतासुर थी, मगर संजीदगी लिए हुए। आज भी उसमें बेतहाशा सहर और कशिश थी, मगर शायद अब साशा की आंखों में उस अंधी मोहब्बत की पट्टी नहीं बंधी थी। और ये तो वो जान गई थी कि ज़िंदगी जितनी भी मुश्किल हो, जीने की कोई ना कोई सूरत निकल ही आती है। पिछले दिनों के तमाम जज्बाती तकालीफ के वो धीरे धीरे वापस ज़िंदगी की रानाइयों की तरफ आ रही थी। आज उसे साइक से भी गिला महसूस नहीं हो रहा था। मैं शायद उसको भी बुलाने में कामयाब हो चुकी हूँ, उसने सोचा। और साथ ही दिल ने इतने बड़े झूठ पर दुहाई दी, मगर उसने तो जैसे दिल की आवाज़ सुनना ही छोड़ दी थी। साइक का नखियों से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव बगौर देख रहा था। दिल के मामलात बहुत अजीब होते हैं, है ना साशा? अचानक उसकी आवाज़ साशा को चौंका गई। आपने मुझे बुलाया था सर? वो उसका जुमला नज़रअंदाज करके पूछ रही थी। साइक खोले से मुस्कुरा दिया। दिल की बातें समझने के लिए फ़कत नज़र की, अकल की ही नहीं, एक अदद दिल की भी ज़रूरत होती है। कभी कभी इंसान को अपने दिल से भी मशवरा कर लेना चाहिए। वो जाने क्या कहना चाह रहा था, मगर साशा को उसकी बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। क्या हक था उस शख्स को दिल की बात करने का, मोहब्बत का, जज्बात का, एहसासात का की बातें करने का, वो जो खुद साशा के दिल का मुजरिम था। लम्हे भर को तो उसका दिल चाहा कि मुंह तोड़ जवाब दे, मगर फिर चुप रह गई। क्या फ़ायदा था इन बातों का? तुम यूँ मुझसे मज़ीद भाग नहीं सकती। अगर आपने मुझे किसी काम से बुलाया था तो बताएं, वरना मैं चलती हूँ। वो मुड़कर जाने लगी। मैं ये गुरेज ख़त्म करके ही रहूँगा डॉक्टर साशा, मध्यम लहजे में गोया हुआ। साशा ने नज़रें उठाकर उसे देखा। वो मुस्कुरा रहा था। आंखों में जाने कौन से रंग लहरा रहे थे। एक खास सा तासुर झलक रहा था उनसे। वो कमरे से निकल गई। मैं तुमको पा ही लूँगा। मोहब्बत में ताक़ुब की ज़रूरत नहीं, वो खुद ब खुद आ जाती है। लगन सच्ची हो तो अपना मतलब ढूंढ ही लेती है, और मैं भी तुमको ढूंढ लूँगा। उसने सर कुर्सी से टेक दिया था। केसर पेड़ की आवाज़ ऊंची करके उसने आंखें मूंद लीं। उसके अंदर के तमाम मौसम जैसे सर्द से हो गए थे। अंदर के सन्नाटों पर इस कदर गहरी धुंध की चादर लिपटी हुई थी। साइक के बढ़ते कदम क्या माने रखते थे? क्या था ये शख्स? कोई सराब या फिर कोई हकीकत? वो एक बार फिर खाइब सी होने लगी थी। वजूद पर बरसों की थकन आन पड़ी थी। धड़कनों का शोर बढ़ता ही जा रहा था। जाने ज़िंदगी ने अब उसके लिए क्या लिखा था, क्या अज़ाइम थे उसकी किस्मत के। उसके अंदर के फैले ख्वाब के साए कुछ और भी गहरे हो चले थे। वो मजीद उसे अपने वजूद से जुआ खेलने को तैयार न थी। काश वो कहीं दूर भाग सकती, उस शख्स से, उन वहशतों से, उस मोहब्बत से। साशा जान, कब से आवाज़ें दे रही हूँ, क्या कर रही थी? अम्मी की आवाज़ पर वो बुरी तरह चौंक गई। नामहसूस तरीके से नम हुए गालों से उसने जल्दी आंसू खुश की और उठ गई। तुम्हारे डॉक्टर्स आए हैं मिलने? सालिहा बेगम ने उसकी सूजी हुई आंखें नज़रअंदाज कर दी। इरम आई है क्या? हाँ, और भी डॉक्टर्स हैं साथ। सबके नाम तो मैंने नहीं पूछे, वो बोली। अरे यहाँ आज, वो किस लिए? उसने सोचा। अच्छा मैं आती हूँ, आप अच्छे से कॉफ़ी बनाकर भिजवा देंगी प्लीज़। वो जल्दी से वॉशरूम में घुस गई। सालिहा बेगम ड्राइंग रूम की तरफ चल दी। वो आ रही है, अब तमाम काम तुम लोगों के हवाले। वो उनसे कहने लगी। अरे आंटी, परवाह ना करें, इस लड़की का दिमाग ठिकाने ना लगाया तो असद नाम नहीं। आप बस अच्छी से चाय लवाजमात समेत भिजवा दें। असद दोनों हाथ मलता हुआ मज़े से बोला। खुदा का वास्ता असद यार, मार ना पड़वाते ना डॉक्टर साशा से। आमिर अभी परेशान था, मगर साइक ने जब उन सब से मदद मांगी तो वह इनकार न कर सके। लम्हे भर को तो असद चुप सा रह गया था, मगर फिर हंस दिया। जिंदगी कुछ पाने और कुछ खोने का ही तो नाम है। साइक जानता था अभी खुद से पेशकदमी कबल इस वक्त हो सकती थी। उसने दिल का हाल उसे कह दिया। डॉक्टर असद, ये ज़रा मांग तांग का सिलसिला कम कर दें। यूँ लोगों के घरों में चाय कॉफ़ी मांगना क्या अच्छा लगता है? आंटी हमारे बारे में क्या सोचेंगी? अंबर ने खार खाकर कहा। बुरी बुरी शक्लें बनाती अंबर पर असद ने निगाह डाली तो कुछ ठटक सा गया, और वो जो उसको मज़ीद पाने के चक्रों में था लम्हे भर में पटड़ी बदल गया। अरे आपको बुरा लगा तो मैं आंटी को मना कर देता हूँ। वैसे और कौन कौन सी आदत आप मेरी बदलना चाहती हैं? उसके बेहद करीब आकर बैठ गया था। अंबर ने उसके बदलते लहजे पर उसे घूर कर देखा और परे खिसक गई। अपनी औकात में रहें आप, समझे? मुझसे फ्री होने की हर की ज़रूरत नहीं है। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी मुस्कुराहट अंबर को जहर लग रही थी। अरे आप तो सब आए हैं कि अस्पताल खाली छोड़ आए हैं?
وہ ہنس کر بولی، آج دوسرے گروپ کی ڈیوٹی تھی، بھول گئیں کیا؟ اور ویسے بھی وہ کنگ کانگ تو ہر وقت وہاں ہی موجود رہتے ہیں۔ اسد منہ بنا کر بولا، کنگ کانگ؟ ڈاکٹر سائق کو کہہ رہے ہیں؟ بیچارے تمیز سے بالکل بے بہرا ہے نا۔ امبر اب تک اسد سے خار کھائے بیٹھی تھی۔ بھائی آپ سب کیا بیکار کی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں؟ کچھ اچھی اچھی باتیں کریں، کیا فضول بحث شروع کر دی ہے؟ عامر ان سب کو اصل ٹاپک کی طرف لانا چاہ رہا تھا۔ ویسے ڈاکٹر ساشا، آپ کا شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عامر کے جملے نے ساشا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ساشا کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ گیا۔ شادی؟ سبھی دھک سے رہ گئے۔ ارم نے بے ساختہ اپنا سر پیٹ لیا۔ عامر بیچارہ ایک دم پریشان سا ہو گیا۔ کیا میں نے کچھ غلط انداز میں بات شروع کی؟ آخر وہ یہی بات تو کرنے آئے تھے۔ جی وہ اصل میں یہ سب، یعنی کہ ہم سب، میرا مطلب ہے ہمارا خیال ہے کہ آپ کو اب شادی کر لینی چاہیے۔ عامر نے حق لاتے ہوئے جلدی سے بات مکمل کی، یہ جانے بنا کہ وہ حالات کو مزید سنگین کر رہا تھا۔ اس نے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ ساشا کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ کیا فضول بولتے جا رہے ہیں ڈاکٹر عامر آپ؟ ارم کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کیسے سنبھالے۔ دل تو چاہ رہا تھا اس بیوقوف لڑکے کا گلا دبا دے، مگر کیا کرتی؟ قصور اس کا بھی نہیں تھا۔ وہ کب ساشا کی بلال سے شادی کے بارے میں جانتا تھا، اور آئے تو وہ اسی مقصد کے لیے تھے کہ کسی طرح ساشا کو سائق کا سامنا کروا دیں اور ان کے درمیان رشتہ جڑ جائے۔ مگر اب ساشا اب بھی پریشان تھی، انگلیاں مروڑتی وہ اسد کی نگاہوں کی زد میں تھی۔ ارے ساشا، آپ عامر کے مذاق پر پریشان ہو گئی؟ چھوڑیں اس پاگل کو، ہم تو سب آؤٹنگ کا پروگرام بنا کر آئے تھے، سوچا تھا آپ کو ساتھ لے کر نکل چلیں گے۔ اس نے بر وقت سوچا، ورنہ ساشا کی بدلتی رنگت سے اس کا ذہنی انتشار حویدہ تھا۔ ساشا نے ایک نظر ارم پر ڈالی۔ اس نے بھی آنکھ کے اشارے سے اسے چلنے کو کہا۔ سبھی اس آئیڈیا پر خدا کا شکر بجا لائے، مگر میں اس وقت، اس نے اپنے حلیے پر نظر ڈالی، وہ بھی صحیح طرح نہیں سنبھلی تھی۔ چلیں 5 منٹ میں فٹافٹ تیار ہو جائیں، اتنی دیر میں ہم کنگ کانگ کو بھی لے آئیں۔ اسد اس کو ذہنی طور پر تیار ہونے کا موقع بھی دینا چاہتا تھا۔ کیا؟ وہ سائق کا نام سنتے ہی رک گئی تھی۔ پلیز ساشا، اب کچھ اور نہ بولیے گا، جائیں تیار ہو جائیں۔ اسد نے دھیرے سے مگر بہت سنجیدگی سے ساشا سے کہا۔ اس نے حیرت سے اس لاپرواہ سے لڑکے کو دیکھا جو دنیا کی تمام سنجیدگی نگاہوں میں لیے اس سے ریکویسٹ کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے تیار ہونے کے لیے اٹھ گئی۔ وہ سب جا چکے تھے، مگر ساشا کی سمجھ سے سب باہر تھا۔ یہ سب کیسے انوالو ہو گئے اس قصے میں، اور آخر یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سب مل کر اسے سائق کی جانب دھکیل رہے تھے، مگر کیوں؟ اور وہ شخص کیا دوغلا اور خود غرض انسان تھا وہ؟ جب وہ کبھی ساشا کا تھا ہی نہیں تو کیوں اسے اپنی جانب متوجہ کرنے پر تلا ہوا تھا؟ آخر ان سب باتوں کا مقصد کیا تھا؟ وہ تھک گئی تھی، ہارنے لگی تھی، اور پھر وہ اس اسد کی اتنی التجا کے باوجود خود کو ان کے ساتھ جانے پر مجبور نہ کر سکی۔ وہ اپنی زندگی کا یہ باب بند کر چکی تھی، اس کو کھول کر وہ اپنی تمام زندگی کے دکھ دوبارہ مول لینے کی ہمت نہ رکھتی تھی، کسی کے لیے بھی نہیں۔ وہ سب اسے لینے آئے تو وہ کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ سب کی سر توڑ کوشش کے باوجود وہ کمرے سے نہ نکلی۔ اسد وغیرہ سائق سے بے حد شرمندہ تھے، اور پھر سائق نے اسے مزید تنگ کرنے سے منع کر دیا اور وہ سب خاموشی سے واپس چلے گئے۔ اور ساشا، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ اسپتال بھی جانا چھوڑ چکی تھی۔ یہ سب اس کے لیے بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ اب تو اسے جینا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ آج کتنے ہی دن ہو گئے تھے اسے اسپتال گئے ہوئے۔ لاؤنج میں کسل مندی سے بیٹھی تھی جب وہ اچانک چلا آیا۔ تم آخر خود کو سمجھتی کیا ہو؟ اگر اس شعبے کو اپنایا تھا تو پھر صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچنا چھوڑ کر ان انسانوں کے بارے میں بھی سوچو جو تمہارے آسرے وہاں اسپتال میں پڑے ہیں۔ سائق کی اونچی آواز پر اس نے بری طرح چونک کر سر اٹھایا۔ چلائیے مت ڈاکٹر سائق، یہ میرا گھر ہے، آپ کا وارڈ نہیں۔ یہاں آنے کے لیے آپ کو میری اجازت کی ضرورت ہے۔ کس لیے آئے آپ یہاں؟ تمہارے اتنے دن ہسپتال سے غیر حاضر رہنے کا کیا مقصد رکھتا ہے؟ میری طبیعت ناساز تھی، وہ بے نیازی سے منہ پھیر کر بولی۔ جھوٹ کس سے بول رہی ہو ساشا؟ مجھ سے؟ میری طرف دیکھو، کیا مجھ سے گریز کرنا چاہتی ہو؟ یہی وجہ ہے نا روز روز چھٹی کی۔ سائق نے اسے کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف پھیر لیا۔ میں نوکری چھوڑنے کا سوچ رہی ہوں۔ اس نے جھٹکے سے اپنا آپ سائق کے ہاتھوں سے چھڑایا۔ اور کیا کیا چھوڑو گی تم مجھ سے دور بھاگنے کے لیے؟ وہ گہری آہستہ آواز میں جھک کر اس کے کان کے پاس بولا۔ میں آپ کی فضول باتیں سننے کے لیے مجبور نہیں ہوں، اور نہ ہی آپ کی کسی سوال کا جواب دیں۔ تم میرے ہر سوال کے جواب دے ہو، میرے بیتے ہوئے ان 3 سالوں کے جواب دے ہو جو میں نے اذیت میں گزارے ہیں، میری ہر بے چینی، ہر درد کے جواب دے ہو جو تم نے مجھے عنایت کیا، اور آج میں ان سب کا حساب تم سے لے کر ہی جاؤں گا۔ اب اپنا صبر کھو رہا تھا۔ اس لڑکی نے اسے پاگل کر کے رکھ دیا تھا، مگر ساشا اسے حیران سا دیکھ رہی تھی۔ یہ سب سائق کیا کہہ رہا تھا، کن دکھوں کی، اذیتوں کی داستان بیان کر رہا تھا؟ وہ کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ اس نے ان گہری آنکھوں میں جھانک کر دیکھا جہاں بیتے غموں کی پرچھائیاں اسے صاف نظر آ رہی تھیں۔ وہ بری طرح کنفیوز ہو رہی تھی۔ کیا چاہتا تھا وہ شخص اس سے؟ کیا وہ واقعی اسے چاہتا تھا بیوی کی موجودگی کے باوجود؟ اگر ایسا تھا تو بھی اسے کوئی حق نہیں تھا ایسی چاہت پر۔ اس کو بری طرح سائق پر غصہ چڑھ گیا تھا۔ بولو ساشا، کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ کیا حق تھا تمہیں یوں مجھ سے زندہ درگور کرنے کا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ساشا پھٹ پڑی۔ کون ہوتے ہو آپ مجھ سے کچھ پوچھنے والے؟
سوال کرنے والے سوال تو میں نے آپ سے کرنے تھے ڈاکٹر سائق. آپ نے میری زندگی تباہ کر دی. مجھے زندہ درکور کر دیا آپ نے. مجھ سے جینے کے تمام حق چھین لیے اور میں گلا بھی نہ کر پائی. جیسا کھیلا آپ نے میرے ساتھ کھیلا. جیسے میرے جذبات مجروح ہوئے کوئی اور ہوتا تو شاید دم دے دیتا، مگر میں تو اف بھی نہ کر پائی. وہ بول رہی تھی، رو رہی تھی. کتنے آنسو رواں تھے اس کے نینوں سے، کتنی شکستہ نظر آ رہی تھی وہ. سائق سن سے اسے دیکھ رہا تھا. تم اب یہ گھناؤنا کھیل اب مزید نہیں کھیل سکتے. کس گھناؤنے کھیل کی بات کر رہی تھی وہ؟ آخر اس نے ایسا کیا کیا تھا؟ انجان سا اسے دیکھ رہا تھا. اس نے آگے بڑھ کر اس ٹوٹی بکھرتی لڑکی کو تھامنا چاہا. ساشا، وہ مدھم لہجے میں بولا، مگر بس سن کب رہی تھی. آج اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا. آج اس کے سامنے اس کا پرانا سائق کھڑا تھا. وہ آپ سے تم پر جانے کب آ گئی تھی؟ تم کسی اور کی پناہ میں تھے سائق، تو پھر مجھے کیوں اس پناہ کا حصہ دار بنایا تھا؟ کیوں مجھے یوں اپنے حصار میں قید کیا تھا؟ اپنی ایک گھر گرستی ہونے کے باوجود تم نے مجھ سے محبت کا کھیل کیوں کھیلا؟ بولو کیوں کیا تم نے ایسا؟ تم نے سوچا ہوگا کہ میں کبھی بھی تمہاری بیوی بچی کے وجود سے واقف نہ ہوں گی. کتنے ظالم ہو تم سائق. تم نے تین زندگیاں تباہ کی. تم ظالم و سائق ظالم. وہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی. سائم مزید سن نہ پایا تھا، مزید نہ جان پایا. وہ جو اسے اپنا جان کر اسے تھامے کھڑا تھا، اس نے ایک جھٹکے سے ساشا کے وجود سے ہاتھ اٹھا لیے جسے اس کے جسم نے سائق کو جلا کر رکھ دیا ہو. کیا اول فل بکتی جا رہی ہے؟ وہ اچانک سرد سے لہجے میں بولا تھا. کہہ دو کہ یہ سب جھوٹ ہے. کہہ دو کہ تمہاری شادی نہیں ہوئی، تم ایک بیٹی کے باپ نہیں ہو. وہ چیخ رہی تھی اور سائق اب بھی غور سے اسے دیکھ رہا تھا. یکدم اس کا چہرہ ہر جذبے سے عاری ہو گیا تھا. آنکھیں شعلے کی طرح جل رہی تھی، مگر لب خاموش تھے. گردن کی رگیں تن سی گئی تھی. کیسے کچھ کہو گے؟ اس لیے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کو. ساشا تنزیہ اس کی خاموشی پر بولی. وہ ابھی اسے دیکھ رہا تھا. لبوں پر ایک جامد چپ تھی. وہ پزل ہو کر بولی چلی گئی. وہ تصویر میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ ہاں، کچھ بھلی سی عبارت بھی لکھی تھی اس کے پیچھے. وہ بھلا میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ اپنے سائق کے لیے اس کی ننھی سی گڑیا اور میں، تمہیں ہمیشہ یاد کرنے والی ماہین، یہی لکھا تھا نا؟ یا تم کو یہ بھی بھول گیا؟ طنز میں ڈوبے لہجے وہ اکثر نظر انداز کر گیا تھا. اور تم نے کبھی مجھ سے وضاحت بھی نہ چاہی. وہ بے تاثر اور سرد لہجے میں بولا. تم ٹھیک تھی ساشا. غلطی پر تو میں تھا. میرا انتخاب ہی غلط نکلا. ارے میں تو تم کو آج تک دیوی کی طرح پوچھتا آیا. تم مجھے بنا بتائے چھوڑ گئی، اور میں اسی بات میں خوش رہا کہ تم خوش ہو. تم پر غصہ آتا تو میں اپنے آپ کو کوستا تھا کہ میں کتنا خود غرض انسان ہوں. محبت تو وہ ہے جس میں انسان محبوب کو خوش دیکھ کر خوش ہو. وہ بول رہا تھا اور ساشا اس بے تاثر آواز، بے تاثر چہرے پر ہزار تاثر دیکھ رہی تھی. جھوٹ بول رہی ہو تم، اس نے دھیرے سے کہا، مگر آج اسے خود اپنی آواز پر یقین محسوس نہ ہوا تھا، کیونکہ سامنے کھڑے شخص کی آنکھیں اس کے سچ کی گواہی دے رہی تھی. تم نے میرے بارے میں کتنے غلط اندازے لگائے ساشا. تم نے مجھے ایک ایسا شخص سمجھا جو اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے گل چھڑے اڑاتا پھرتا ہے، فلرٹ کرتا ہے. لہجہ مدم تھا مگر آواز میں کتنا قہر تھا. ساشا نے گھبرائی ہوئی ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی. وہ چہرہ جو سچ کی داستان سنا رہا تھا. لفظوں کی سچائی چہرے پر رقم تھی. وہ بھونچکی سے رہ گئی. پہلے کیوں نہ اس کو یہ سب دکھائی دیا تھا؟ تو کیا اتنے سال؟ نہیں، یہ ناممکن تھا. دل نے دبائی تھی. یوں اپنے بے مقصد لوٹ جانے پر وہ رو دینا چاہتا تھا، نفی کر دینا چاہتا تھا ان سب سچائیوں کی. لیکن کیوں نہیں ممکن تھا؟ دماغ آج بضد تھا اپنی سنانے میں. جس سائق کو اس نے چاہا تھا وہ تو شروع سے ہی سچا انسان تھا. اس نے تو ہمیشہ اسے دنیا کی ہر بری نظر سے بچا کر رکھنا چاہا تھا. وہ تو اسے ہمیشہ کانچ کی گڑیا کے مانند رکھتا تھا. اس کی ذرا سی معمولی سی تکلیف پر تڑپ اٹھنے والا تھا. وہ تو پھر کیسے بدزن ہو گئی وہ اپنے سائق سے؟ دماغ آج دل کی کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھا. سالوں کی بڑی دھول جیسے اس کی آنکھوں سے ہٹتی جا رہی تھی. آج جب کہ زمانے نے اسے ہر اونچ نیچ سے واقف کر دیا تھا تو وہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو رہی تھی. مگر پھر وہ تصویر، وہ تحریر، ایک تذبذب سا ساشا کی آنکھوں میں لہرایا. سائق بغور اس کے چہرے کے بدلتے جذبات کو دیکھ رہا تھا. شک کی پرچھائی اس کی آنکھوں میں لہرائی. وہ تنزیہ مسکرایا. وہ آج بھی اسی منزل پر کھڑی تھی، بے اعتباری کی. مگر ساشا نے اعتبار میں بہت بڑا دھوکہ کھایا تھا. بلال کا تشدد یاد کر کے وہ لرز اٹھی. کیا وہ دوبارہ کسی غلطی کا حوصلہ رکھتی تھی؟ ساشا بیگم، تم نے میری پوجا کی تو کیا میرے رحم کی بھی حقدار نہیں؟ مجھے تمہاری بدنصیبی پر ترس آ رہا ہے. تم جانے کہ اس دنیا کے لوگوں سے ملتی رہی، مگر یہ جان لو کہ سائق نے کبھی کردار پر دھبا نہیں لگنے دیا، اور آج بھی وہ ایسا نہیں ہونے دے گا. آج مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے 3 قیمتی سال تمہاری پرستش میں گنوا دیے. وہ پلٹ کر جانے لگا. سائق، وہ تصویر؟ ساشا ہکلا کر رہ گئی. اب پوچھ رہی ہو جب کچھ باقی نہیں بچا؟ نہیں بتاؤں گا ڈاکٹر ساشا، کبھی نہیں بتاؤں گا. یہ سوال تم نے مجھ سے اس وقت کیا ہوتا تو ضرور جواب دیتا، مگر اب نہیں، ہرگز نہیں. وہ خشک سخت لہجے میں کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا تھا. ساشا ساکت کھڑی رہ گئی. کیا تم نے یہ سب سائق کے بارے میں سوچا؟ اسد ششتہ رہ گیا تھا. اگر کسی اور کے بارے میں کہتی تو میں مان بھی لیتا، مگر سائق، تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا پاگل لڑکی؟ اسد کو غصہ چڑھ رہا تھا. ساشا نے نظریں جھکا لیں. دل کے سوالوں سے تنگ آ کر اس نے اسد کا سہارا مانگا تھا. جو سوال اسے برسوں پہلے اسے سائق سے کرنا چاہیے تھا وہ آج اسد سے کر رہی تھی. وہ دوبارہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی.
जानती भी थी कि वो कभी उसे कबूल नहीं करेगा, लेकिन वो अपने मकरूर रवैये की तलाफी करना चाहती थी। इसमें अगर उसकी अना का बुत पाश पाश भी हो जाता तो नुकसान का सौदा न था कि मोहब्बत में सौदेबाजी नहीं होती, ये तो बस हो जाती है और हमेशा रहती है। साइक ने उसे बिला मशरूत चाहा था और उसने बदले में उसकी अना, मर्दानगी और उसके वक़ार को ठेस पहुँचाई थी। अब तलाफी की बारी उसकी थी और रास्ता सिर्फ असद का था। ये तो मुझे मालूम नहीं कि तुम किस तस्वीर की बात कर रही हो, मगर उसकी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा अगर कोई है तो वो माहीन आपी और उनकी बेटी शिजा है, जिनसे वो पागलों की तरह प्यार करता है। क्या उनके बारे में तुमने ऐसा सोचा? असद अभी उस दीवानी लड़की की अकल पर हैरान थी कि लड़कियां भी इतनी कितनी जज्बाती होती हैं। भला कोई यूं भी अपनी ज़िंदगी को दाव पर लगाता है इतनी मामूली सी गलतफहमी पर? उसे यकीन नहीं आ रहा था। असद तब का वक्त और था और मैं बहुत जज्बाती लड़की थी। साइक को पसंद भी मेरे दिल ने लम्हे भर में किया था और वह मुझसे बिल्कुल मुख्तलिफ था। खामोश सा, अपनी दुनिया में मगन, उसने हमेशा अपने बारे में बताने से गुरेज किया था। जाने क्यों मुझे हमेशा लगता था जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहा हो। वो कह रही थी और असद सोच रहा था, हाँ शायद ऐसी जज्बाती और अलहड़ उम्र की लड़कियां यूं अपने साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी का भी नुकसान कर देती हैं। उसको वाकई इन नाहक दुखों पर अफसोस हो रहा था जो वो तो बहुत अच्छे लोगों की ज़िंदगियों को वीरान कर गए। वो रंजीदा हो गया। मैं बहुत बुरी हूँ असद, बहुत बुरी। वो सिसक रही थी। साइक को दुख देकर देखो मैंने क्या पाया, मैं तो बिल्कुल टूट फूट कर रह गई। मेरी तो रूह और जिस्म दोनों ही घायल हैं। क्या मेरी गलती की इतनी सज़ा काफ़ी नहीं है? असद को इस पर भी तरस आ रहा था। वो मासूम मगर बेवकूफ़ लड़की ज़िंदगी के कितने घिनौने और तल्ख हालात का सामना कर चुकी थी। साशा, उसे मना लो। वो आज भी तुम्हें चाहता है। उसने तुमसे इश्क किया है और यूँ एक दिन में ख़त्म नहीं होता। उसके पंदार को ठेस लगी है। अपनी मोहब्बत से उसके ज़ख्म भर दो। तुमसे रूठ कर तो वो दुनिया से रूठ के, जाओ उसे मना लो। आज वह सब कुछ पा लेने या खो देने आई थी। उसने कांपते हाथों से कॉल बेल पर हाथ रखा। इंतज़ार के कितने ही लम्हे सदियां बनकर बीत गए थे। जी, किससे मिलेंगी आंटी? प्यारी सी बच्ची उसे अजनबी निगाहों से देख रही थी। आप शिजा हैं? उसने बैठते हुए पूछा। अरे आपको कैसे मालूम? आप क्या परी हैं? वह हैरान होकर आंखें पटपटा कर बोली। साशा होली से मुस्कुराकर खड़ी हो गई। नहीं बेटा, आपके मामू घर पर हैं? उसने लंबा सा सांस सीने में भरा। साइक मामू? जी बेटा। आइए ना आप अंदर ड्राइंग रूम में बैठ जाएं। मामू तो कमरे में बंद रहते हैं। वैसे आंटी आप ना जाना, आजकल उनका मूड ऑफ रहता है। कभी कभी तो बिल्कुल जिन बन जाते हैं। अम्मी कहती हैं जब मामी आ जाएंगे ना तो वो ठीक हो जाएंगे। शिजा शायद बोलने की शौकीन थी। साशा होले से मुस्कुरा दी। शिजा भागो यहाँ से। किसी खातून की आवाज़ पर उसने पलट कर देखा। तुम साशा हो ना? माहिन आपी ने उसे लम्हे भर में पहचान लिया था। जी आपी। नादानी से उसकी आंखें झुक गई थी। नाजुक सी पुरवकार से माहिन आपी के बारे में उसने क्या सोचा था? अरे मेरी जान आओ ना। गायबाना तो तुमसे अरसा हुआ तारुफ हो गया था, मगर पिछले चंद माह तो सिर्फ तुम्हारा नाम सुन सुनकर गुजरे। उसे प्यार से अपने साथ लिपटा कर बोल रही थी। अजीब सा तहफ़्फ़ुज़ का एहसास साशा के चारों तरफ फैल रहा था। वो खामोशी से उनके सीने में दुबकी खड़ी थी। कितना दिल करता था तुमसे मिलने को, मगर वो पागल लड़का है ना, बस मिलाता ही नहीं था। अरे मेरी अकल को देखो, अपना तारुफ करवाया ही नहीं। मैं माहीन हूँ। वो उसे अंदर बिठाते हुए बोली। जी मैंने पहचान लिया था। सच? चलो इसका मतलब उस लड़के ने मेरा तारुफ करवा दिया था। साशा को शर्मिंदगी ने घेर लिया, मगर आप ही महसूस न कर पाई थी। अच्छा तो ये बताओ, क्या तुम दोनों में कुछ झगड़ा अब है? वो मोहतरम तो काट खाने को दौड़े हैं आजकल। आप ही शायद तमाम हालात से आगाह ना थी। उसने शुक्र का सांस लिया था। उनके सामने तो वो अपनी सोचों की जिल्लत उठाने से बच गई थी। साइक से मिल सकती हूँ? वो होले से पूछ बैठी। हाँ भाई, वो शिजा अब तक बुला चुकी होगी साइक को। नाराज़ बैठा होगा। अच्छा यूँ करो, तुम खुद ही चली जाओ। ये बराबर वाला कमरा है, उसका राहदारी से इस तरफ। उन्होंने इशारा किया। साशा, उसे मना लो, वो बहुत अच्छा है। वो आहिस्ता से बोली तो बाहर निकलती साशा के कदम थम गए। आप ही, आपसे भी कुछ कहना था। हाँ बोलो। माहिन आप ही चाय बनाने के लिए जाते जाते रुके। मेरी शादी हो गई थी और फिर तलाक हो गई। वो जिस बात से आरी आवाज़ में बोली, आज वो हर पर्दा उठा देना चाहती थी। चाहे ऐसे में उसकी जान चली जाती, उसकी रूह तक घायल हो जाती, उसे परवाह ना थी। माहिन आप ही धीरे धीरे उसके करीब आ गई। उनका झुका हुआ चेहरा हाथों के प्याले में लेकर वो सतकने लगी। साशा ने डरते डरते उनकी जानिब निगाहें उठाईं। जानती हूँ चंदा, मगर इस बात की इजाज़त तुम्हें अल्लाह ताला ने दी है, वरना हम कौन होते हैं तनकीद करने वाले। तुम हमारे लिए एक अनमोल मोती हो। मेरा एतबार करो, जाओ उसे मना लो। उसके सर पर हाथ रखकर प्यार से बोली। आप ही? वो सिसक उठी थी। बिलाल? वो कुछ कहने लगी थी। नहीं साशा, किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं। जो शख्स हमारी ज़िंदगी से निकल गया, हमें उससे क्या सरोकार। भूल जाओ उसे एक डरावने ख्वाब की तरह। जाकर इस फजूल लड़की का दिमाग ठिकाने लगा। मैं चाय लेकर आती हूँ। उसे होले से धक्का देकर बोली। कितना ही बोझ था साशा के सीने से सरक गया था। अब तो रूठे सनम को मनाना था। उसने धीरे से दरवाज़ा अंदर को धकेला। वो कमरे की जानिब पुश्त किए खिड़की के पास खड़ा था। उसके दाखिल होते ही साइक का बालों की तरफ जाता हाथ हवा में रुक गया। उसकी आहट तक को पहचानता था वो। चली जाओ साशा, वो थके थके लहजे में बोला। चली जाऊंगी साइक, ज़रूर चली जाऊंगी, फिर कभी ना आने के लिए, मगर मेरी एक इल्तिजा तो सुन लो। उसने मध्यम से इल्तिजा की।
جو کچھ اس دن تمہارے منہ سے سن لیا تھا ساشا، کیا وہ کافی نہیں تھا؟ میں تو خود اپنی نظروں میں گر گیا ہوں، اب مزید کیا الزام لگانے آئی ہوں؟ اپنے قصور کی معافی مانگنے آئی ہوں سائق، تمہارا دل دکھایا، تم کو اذیت دی، اس کے بدلے میں جو کچھ میں نے زندگی سے پایا، اگر تم سمجھتے ہو کہ میری سزا کے لیے ناکافی تھا، کم تھا، تو جو جی میں آئے سزا تجویز کر لو، میں سب سہنے کو تیار ہوں، مگر بدلے میں ایک بار، صرف ایک بار مجھے معاف کر دو۔ سائق نے اس کے بھیگتے لہجے کو دل پر محسوس کیا، ٹوٹ کر چاہا تھا اس نے اس لڑکی کو، اور وہ اس کے لیے آزمائش بن گئی تھی۔ ساشا پلیز، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، وہ شاید اس لڑکی کو آج تک نہ جان پایا تھا۔ اگر بلال کی تشدد پسندی، اس کی اذیتیں تم کو میری سزا کے لیے کم لگتی ہیں تو وہ بول رہی تھی۔ خاموش ہو جاؤ ساشا، سائق تڑپ اٹھا تھا۔ نام نہ لو اس شخص کا میرے سامنے، میرا خون کھول اٹھتا ہے۔ سائق کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا، ساشا کی اذیت کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے معاف کر دو سائق، تم پر شک کیے اس سے بڑھ کر اور کیا گناہ کر سکتی تھی میں، مجھ سے بڑی بھول ہو گئی، میری جیسی جذباتی اور بیوقوف لڑکیوں کی یہی سزا ہونی چاہیے۔ اس کے قدموں میں جھک گئی۔ نہیں ساشا پلیز ایسے مت کہو۔ وہ تڑپ کر ایک قدم پیچھے ہٹ کر اسے اٹھانے لگا، آنسو ساشا کی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ سائق کو وہ اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہوئے، اس دیوانی لڑکی نے کتنی زندگیاں دکھی کر رکھی تھی اور خود بھی اذیت کاٹ رہی تھی، اسے ساشا پر ٹوٹ کر پیار آ گیا۔ میں نے تم کو چاہا ہے ساشا، تمہاری پرستش کی ہے، تم کو کوئی گزن پہنچائے میں سوچ بھی نہیں سکتا، تم نے میرے کردار کو گھٹیا جانا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا، مگر اب تم کو ٹھکرا کر میں ایک غلطی اور نہیں کرنا چاہتا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور سائق نے اسے رونے دیا۔ جانتی ہو ساشا، تمہاری آنکھوں میں مجھے اپنی زندگی نظر آتی ہے، تم سے مجھے اپنی حیات کی رنگینی کا احساس ہوتا ہے، تم تو میری زیست کا حاصل ہو۔ آج اتنا رونا ہے رو لو، یہ آنسو آج کے بعد ان آنکھوں میں کبھی نہ دیکھوں، آج کے بعد یہ تکلیف دہ باب ہم کبھی نہیں کھولیں گے، خوف کی ہر پرچھائی تم سے دور ہوگی، میری پناہ میں ہمیشہ تمہارے لیے تھی اور آج بھی تم میری پناہ میں ہوگی، بولو میرا اعتبار کرو گی؟ وہ ہاتھ بڑھائے پوچھ رہا تھا۔ کیا زندگی یوں بھی مہربان ہو سکتی ہے؟ وہ حیران سے اسے تکتی چلی گئی۔ بول بھی دو یار، ورنہ اب جو اعتبار توڑا تو تمہارا سائق جاں بھر نہ ہو سکے گا۔ اس نے ہاتھ ہنوز ساشا کی طرف بڑھایا ہوا تھا۔ ساشا نے بھیگی آنکھوں سمیت مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا، تمام موسم مسکرا رہے تھے۔